अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नॉवल रूह यार आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए खूबसूरत नॉवल की तरफ चलते हैं। सलीम, किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। आरिज मलिक पार्किंग में जाता फ़ोन पर बोला। जी सर ज़रूर। फ़ोन पर उसका जवाब सुनकर उसने फ़ोन रख दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते आरिज मलिक की नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए उसे यह सब धोखा लगा और वो लड़की आगे बढ़ने लगी और एक गली की तरफ चल पड़ी। आरिज गाड़ी में बैठा और उसका पीछा करने लगा और गली के कोने पर खड़े लड़की का अंदर जाने का इंतज़ार करने लगा। लड़की के अंदर जाते ही आरिज गाड़ी से उतरा और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। आ रही हूँ, सब्र करो। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलते ही आरिज चंद पलों के लिए साख्त हो गया। खाला भी? आरिज ने बेयकीनी से कहा। आरिज? जुबैदा बेगम ने आरिज को कहा और जो उनको देखते ही अंदर चल पड़ा था। मुशाइम जो अभी तक थकी हारी बाजार से आई थी, बाहर से खाला बी की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ मुड़ी ही थी कि सामने से आरिज को आते देख उसके कदम वहीं रुक गए। आरिज? मुशाइम ने हैरानी से कहा। आरिज जो अपना वहम समझ रहा था, मुशाइम को 6 माह बाद देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। आरिज बात सुनो। खाला बी की आवाज़ से वो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। खाला बी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं पिछले 6 महीनों से पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा हूँ। आपको एक दफ़ा भी मेरी हालत पर रहम नहीं आया। वो अफसरदा लहजे में बोला। आरिज खाला बी से कहता मुशाइम की तरफ मुड़ा जो अब कमरे में जा चुकी थी। चलो। आरिज मुशाइम को हुक्म देते बोला। मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपके साथ। मुशाइम अपना रुख मोड़े बोली। वो जो उसके इनकार पर तब उठा था, उसके जिस्म में तब्दीली देखकर उसका ध्यान उसके भरे हुए जिस्म पर गया था। तुम परी प्रेग्नेंट हो? आरिज को एक और झटका लगा। उसकी बात सुनकर मुशाइम ने अपने गले में झूलते दुपट्टे से अपना आप ढका। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई मुशाइम। जावेद? आरिज उसकी तरफ बढ़ते गुस्से से बोला। आरिज ये मेरी। मुशाइम की बात पूरी होने से पहले आरिज ने उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ा। खाला भी, ये अब मेरे साथ ही रहेगी और आपने मुझसे मेरी औलाद का छुपाकर अच्छा नहीं किया। वो मुशाइम का हाथ मजबूती से पकड़े गाड़ी तक पहुंचा। बैठो। आरिज गाड़ी के पास रुकते बोला। तुम? मुशाइम बैठो। मुशाइम की बात पूरी होने से पहले वो गुस्से से भरपूर आवाज़ में गूंजा। मुशाइम आरिज के गुस्से को देखते गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। गाड़ी आरिज के घर के सामने रुकी तो वो गुस्से से उतरता अंदर की तरफ बढ़ा। वो भी उसकी पैरवी करती अंदर गई। ये सब करने की वजह पूछ सकती हूँ? मुशाइम आरिज की पीठ को देखते बोली। तुम पहले मुझे बताओ कि तुमने मुझसे 6 माह तक इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? वो उसकी तरफ आते हुए बोला। ये मेरी औलाद है, आपका इस पर कोई हक नहीं। मुशाइम आंसुओं को काबू करते हुए बोली। मुशाइम? जावेद ये औलाद मेरी है और उसकी रगों में मेरा खून है। आरिज मुशाइम के बाजू को पकड़ते बोला। नहीं, ये मेरी है, मैं आपको कभी भी नहीं दूंगी। मुशाइम आंसुओं को बहाते मुश्किल से बोली। मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसको अपने पास रख लूँगा और उसकी देखभाल के लिए दूसरी शादी भी कर लूँगा। तुम फिक्र नहीं करो। आरिज मुशाइम के बाजू को छोड़ते बोला। उसकी दूसरी शादी का सुनकर मुशाइम बेयकीनी से उसे देखने लगी। अब जाओ, तैयार हो, हम हवेली जा रहे हैं। आरिज उसके चेहरे से नजरें हटाते बोला। रोहाबा जो कमरे में किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, किसी की आवाज़ ने उसे मुतवज्जो किया। वो कुर्सी से उठते टेरेस की तरफ बढ़ी। यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मार को टेरेस में देख। वो चीखती। बेवकूफ़ पागल होगी हो जो चीख रही हो। अम्मार उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। इस तरह कौन आता है? अम्मार का हाथ पीछे करते रोहाबा खफा होते हुए बोली। अम्मार मलिक आता है। अम्मार कॉलर झाड़ते हुए बोला। अच्छा काम बताओ। रोहाबा ने उसकी शोखी को देखते हुए कहा। वैसे हद है, मैं इतनी मुश्किल से आया हूँ और तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। अम्मार रोहाबा की लापरवाही को देखते हुए बोला। ये चूड़ियाँ लाया था तुम्हारे लिए। वो चूड़ियों को आगे करते हुए बोला। चूड़ियाँ देखते ही रोहाबा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने उसके हाथ से नीली कांच की चूड़ियाँ ली। रोहाबा मलिक को चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा अजीज़ थीं। शुक्रिया। रोहाबा ने चूड़ियों को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए अम्मार से कहा और अंदर जाने के लिए पलटी। सुनो। अम्मार की आवाज़ पर वो मुड़ी। हाँ? रोहाबा ने कंधे उचकाते पूछा। कुछ नहीं, अम्मार मुस्कुराते कहता अपने कमरे की टेरेस पर छलांग लगा गया था। मुशाइम आज 6 महीनों बाद मलिक हवेली आई थी। वो जानती थी कि आरिज उसे सबसे पहले यहाँ ही ढूंढने आएगा, इसलिए उसने खाला बी का घर चुना। 6 माह पहले उसकी ज़िंदगी एकदम बदल गई थी। पूरे रास्ते मुशाइम 6 माह पहले के वाक़यात सोचती रही और उसने मलिक हवेली में अपनी उम्मीद से होने की खबर दे दी थी और मलिक हवेली के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। आखिर 4 सालों बाद कोई खुशी की खबर सुनी थी। मलिक हवेली जिसके सरबराह अनवर मलिक और उनकी जोजा शाइस्ता मलिक थीं, उनकी 2 औलादें थीं, जाफ़र मलिक और जावेद मलिक। जाफ़र मलिक और मोमना मलिक की 3 औलादें
زبال عمار اور رمیزہ ملک تھے۔ جاوید ملک اور منزہ ملک کی 2 اولادیں مشائم اور رحابہ ملک تھیں۔ گاؤں میں واقع ملک حویلی اپنی مثال اپنا آپ پیش کرتی تھی۔ انور ملک گاؤں کے سردار تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری جعفر ملک کو سونپی اور اب یہ گدی زبال ملک کو مل گئی تھی۔ سفید رنگ وسیع لان جس کے ایک طرف کوارٹر اور ایک طرف پول تھا، ٹرپل سٹوری پر مبنی حویلی تھی۔ لان سے اندر آتے ایک طرف ڈائننگ ہال جو قیمتی اشیاء سے سجایا گیا تھا اور ایک طرف کچن ہال میں صوفے اور دیواروں پر تصویریں۔ کچن کے تھوڑے فاصلے پر دادا سائیں اور دادی سائیں انور ملک اور شائستہ ملک کا کمرہ واقع تھا۔ ہال کے درمیان سے سیڑھیاں جس کے بائیں جانب جعفر ملک اور جاوید ملک کا کمرہ تھا اور دوسری جانب ایک کمرہ رحابہ اور مشائم کا اور دوسرا کمرہ رمیزہ کا۔ رمیزہ کے کمرے سے چند سیڑھیوں سے گزر کر زبال اور عمار ملک کا کمرہ تھا۔ اس حویلی کے لوگوں کے مزاج ایک دوسرے سے بے حد مختلف تھے۔ السلام علیکم ماما، عارض حویلی میں داخل ہوتے بلند آواز میں بولا۔ عارض کی آمد کا سن کر سب ہال میں آئے تھے۔ آپیہ کیسی ہیں آپ؟ رحابہ خوشی سے چیخنے مشائم کے گلے لگی۔ ہائے ہائے، آرام سے اس حالت میں اس طرح نہیں ملتے۔ دادی سائیں نے مشائم کی جسامت کو دیکھتے رحابہ کو ٹوکا۔ بیٹا آپ اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، منزہ ملک مشائم سے کہتے عارض کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مشائم جو کب سے بے چینی میں کمرے میں ٹہل رہی تھی، عارض کے آتے اس کے چلتے قدم رکے۔ چچی نے تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا، چہل قدمی نہیں۔ عارض بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو یہ اولاد نہیں دوں گی، یہ میرے پاس رہے گی۔ مشائم جو کب سے خود پر قابو کیے ہوئے تھی، عارض کے آتے ہی آنسوؤں سے اپنی پریشانی بتانے لگی۔ عارض نے بہت کم اسے روتے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور مشائم کا ہاتھ تھامے دوبارہ سے بیڈ کی طرف آیا۔ مشائم اس معاملے میں دوبارہ بات کر لیں گے، ابھی بہت وقت ہے۔ عارض تکیہ درست کرتے بولا۔ اب اس بات کا دوبارہ تم کوئی ذکر نہیں کرو گی، عارض مشائم کو لٹاتے ہوئے بولا۔ لیکن میں مشائم کی بات پوری ہونے سے پہلے عارض نے اس کے الفاظ ختم کر دیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عارض اس سے دور ہوا اور اپنی سائڈ پر آ کر مشائم کی طرف چہرہ کیے لیٹ گیا۔ مشائم تم سو کیوں نہیں رہی؟ عارض اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ٹینشن میں نیند نہیں آتی۔ مشائم اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، ویسے بھی آج میں 6 ماہ بعد دوبارہ ساتھ لیٹا ہوں۔ عارض مشائم کو ہزار میں لیتے بولا اور آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ مشائم بھی اس کے ہزار میں آتے تھوڑی پرسکون ہوئی اور آہستہ آہستہ نیند میں جانے لگی۔ نہیں نہیں، رحم کریں اماں اماں، یہ آوازیں سنتے ہی زبال ملک ہڑبڑا کر اٹھا۔ پچھلے 4 سالوں سے یہی ہو رہا تھا، وہ سونے کی کوشش کرتا اور اسے یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ وہ روز رات ان آوازوں کی وجہ سے اٹھ جاتا اور اس کے بعد اسے چاہ کر بھی نیند نہیں آتی۔ زبال اٹھا اور باہر لان کی طرف آیا۔ وہ جانتا تھا اب نیند اسے کوسوں دور رہے گی۔ عارض مشائم کو سوتا دیکھ مطمئن ہو گیا تھا اور اس پر کمفرٹر درست کرتا کمرے سے باہر آیا۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کی نظر سامنے لان میں بیٹھے زبال پر پڑی۔ کیسے ہو زبال؟ زبال جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا عارض کی آواز پر آنکھیں کھولیں۔ ٹھیک، آؤ۔ وہ سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ عارض اس کی صرف آنکھوں کو دیکھتے بولا۔ ہاں، مشائم بھی آئی ہے؟ زبال بات بدلتے بولا۔ اس کی بات بدلنے پر عارض کے لب مسکرائے۔ وہ جانتا تھا کہ زبال ملک کو بات بدلنے میں ماہر ہے۔ ہاں وہ بھی آئی ہے اور اب تو تم چاچو بننے والے ہو، عارض مسکراتے ہوئے بولا۔ مبارک ہو تمہیں، زبال نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ زبال ملک کو آج تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ خود بھی اپنی مسکراہٹ کو بھول گیا تھا۔ زبال ملک جو 28 سالہ بھرپور جوان مرد تھا، اس کی بادامی آنکھیں جو دیکھنے والوں کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھیں، سفید رنگت ہلکی داڑھی اور گھنی مونچھیں، کشادہ پیشانی، انابی ہونٹ جو کبھی نہیں مسکرائے اور کھڑی ناک۔ وہ ایک پرکشش مرد تھا لیکن وہ اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ عارض زبال کو دیکھتے بولا۔ نہیں معلوم، نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، زبال نے عارض کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ عارض ملک جو 29 سالہ خوش مزاج مرد تھا اور اس کا روشن چہرہ اور نین نقش زبال جیسے تھے، لیکن اس کی مقناطیسی سرمئی آنکھیں جو دیکھنے والے کو جکڑ لیتی تھیں اور شیپ اس کے چہرے کو اور حسین بنا دیتے تھے۔ وہ دونوں ایک جیسی شکلیں تو رکھتے تھے لیکن مزاج بالکل مختلف تھے۔ عارض خوش مزاج اور زبال کا مزاج اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ عارض دل میں اس کی پریشانی ختم ہونے کی دعا کرتا اٹھ گیا۔ زبال اس کو جاتے دیکھ دوبارہ آنکھیں موند گیا۔ کہتے ہیں کہ نیا دن نئی امیدیں لاتا ہے۔ ملک حویلی پر دن کا سورج چڑھا، سب لوگ نئی امیدوں سے جاگے۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پر دادا سائیں اور ان کے ساتھ والی کرسی پر دادی سائیں بیٹھی تھیں۔ دادی سائیں کے ساتھ مومنہ بیگم اور منزہ بیگم تھیں۔ السلام علیکم، سیڑھیوں سے اترتے عارض اور مشائم نے بلند آواز میں کہا۔ نوری ناشتہ لگاؤ۔ مومنہ بیگم کی آواز سن کچن میں کام کرتی نوری کے ہاتھوں میں تیزی آئی۔ عارض زبال اٹھ گیا؟ دادی سائیں نے عارض سے پوچھا۔ جی اٹھ گیا ہوں۔ زبال کی روبدار آواز آئی اور اس نے
दादी साईं और दादा साईं से झुककर प्यार लिया। किधर जा रहे हो? मोमना बेगम ने जुबाल की थकी आंखों को देखते कहा। वो जानती थी कि वो पिछले 4 सालों की तरह सो नहीं सका होगा। वो दिन रात उसकी तकलीफ कम होने की दुआ मांगती थी। अम्मा साईं, शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। जुबाल जो उसका गिलास पकड़ते बोला। आज तो बहुत कमाल लग रहे हो। आरज ने जुबाल को देखते तंग किया। जुबाल जो ब्राउन शलवार कमीज पर काला कोट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए बहुत पुरकोशिश लग रहा था। इस तरह के डायलॉग अपनी बीवी के लिए रखा कर। जुबाल ने आरज को फौरन जवाब दिया। वो दिन करीब ही है जब कोई तुम्हें भी सराहेगा और तुम भी उसकी तारीफ करोगे, किसी से मोहब्बत का इजहार करोगे। वो तुम्हारी सारी तलखियों को खुशियों में बदल देगी। लेकिन अफसोस तुम्हारी अन्ना तुम्हें इजाज़त नहीं दे रही कि तुम उससे मोहब्बत का इजहार करो। तुम तो बस अपनी गलती का मुदावा करना चाहते हो। आरज कुर्सी से उठते हुए जुबाल की आंखों में देखते उसे सच्चाई से आगाह कर रहा था। इन 4 सालों में इस बात का दोबारा जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन आज आरज ने जुबाल की बिखरी हालत को देखते उसे हकीकत से आगाह किया। हाँ, मैं उसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से कोई जाफ़र मलिक किसी आरजू मलिक की खातिर किसी को बर्बाद करे। जुबाल रुख मुड़े करबज़दा लहजे में बोला। जुबाल जाफ़र मलिक के दिल में हमेशा से ही आरजू मलिक थी। मोमना मलिक कभी कोई जगह ही नहीं बना पाई और तुम्हारे दिल में भी रास्बा है और कोई आरजू नहीं दाखिल होगी। आरज ने जुबाल को बावर करवाया। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर था? माँ पैदा होते ही चलेगी, मेरा कौन सा रिश्ता मेरे पास रहा? आरज हाथ पीछे करता कहता। उसकी बात सुन जुबाल रुख मोड़कर उसे देखता है और बेसख्ता उसे गले लगाता है। तुम्हारे पास 2 भाई हैं, अम्मा साईं हैं, और आइंदा के बाद कभी अपने आप को सौतेला मत कहना, वरना तुम्हारी बीवी के सामने मारूंगा। जुबाल उससे अलग होते उसे सख्त लहजे में कहता है। वैसे बड़ा मैं हूँ और रूप झाड़ना कोई तुमसे सीखे। आरज मुस्कुराते हुए बोला। सिर्फ 1 साल बड़े हो, जुबाल कहता बाहर का रुख कर गया। मुशाइम, जिसे आज से पहले मालूम नहीं था कि आरिस जुबाल का सौतेला भाई है, 6 माह पहले अपनी बेवकूफ़ी को याद करते उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तुम खा क्यों नहीं रही? आरिस कुर्सी पर बैठते मुशाइम की खाली प्लेट को देखते बोला। मुशाइम कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से उठ गई। ऐसे उसे क्या हुआ? मुनज़्ज़ा बेगम ने परेशानी में पूछा। मैं देखता हूँ। आरिस ट्रे में नाश्ता रखते कमरे की जानिब बढ़ा। मिशी मिशी, यार ये क्या हरकत थी? आरिस कमरे में दाखिल होते बोला। नाश्ते की ट्रे को मेज़ पर रखते वो बेड पर बैठी मुशाइम की जानिब बढ़ा। कुछ पूछ रहा हूँ, आरिस बेड पर बैठते हुए बोला। वो आरिस। मुशाइम उसके सीने से लगकर रोने लगी। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आरिस मुशाइम के बुरी तरह रोने पर चौकन्ना हुआ। सॉरी, मुशाइम उससे अलग होते बोली। किस बात के लिए? आरिस उसका चेहरा साफ करते बोला। वो मुझे नहीं मालूम था कि आपकी मामा ताई अम्मी नहीं हैं, तो मैंने उस दिन गुस्से से आपको इतना कुछ कह दिया। आप मुझसे नाराज़ ना हो प्लीज़। मुशाइम उसके हाथ पकड़ते बोली। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? आरिस उसके होंठों के ऊपर मौजूद तिल को चूमते बोला। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपके पास कोई रिश्ता नहीं? मैं हूँ आपके पास, और अब हमारी औलाद भी तो है। मुशाइम नाराज़ होते बोली। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। आरिस उठते ट्रे लिए वापस आया। तो फिर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे ना? मुशाइम ने अपनी परेशानी को कम करने के लिए पूछा। सोचूंगा। आरिस ने टोस्ट मुशाइम को पकड़ाते तंग करने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर मुशाइम को नए सिरे से रोना आने लगा। यार मजाक कर रहा हूँ, आरिस ने उसका चेहरा देखते कहा। बस थोड़ी मोटी हो गई हो, लेकिन चलेगा। आरिस ने खुद भी टोस्ट खाते कहा। मुशाइम जावेद 26 साल खूबसूरत लड़की थी। 6 माह पहले वो नकचड़ी पैंट शर्ट पहनने वाली आज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कंधों तक आते बाल अब थोड़े बड़े हो गए थे। होंठों के ऊपर मौजूद तिल जो आरिस मलिक की कमज़ोरी थी, लेकिन आज कोई नहीं कह सकता था कि ये पहले वाली मुशाइम जावेद है, क्योंकि अब वो मुशाइम जावेद से मुशाइम आरिस बन गई थी। आरिस ने मुशाइम को बदल दिया था। वो पहले उसे जानता नहीं था, लेकिन उसकी आदतों से वह आहिस्ता आहिस्ता वाकिफ़ होता चला गया और उसको अपनी आदतों में ढाला। आरिस मलिक के लिए 6 साल के बराबर थे। वो मुशाइम को हर जगह तलाश करता रहा, लेकिन उसका ध्यान खालाबी की तरफ नहीं गया। आरिस मलिक जाफर मलिक की दूसरी बीवी आरजू मलिक की औलाद था। आरजू मलिक आरिस को जन्म देते ही दुनिया से चली गई। आरिस मलिक हवेली में नहीं रहता था। वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर शहर में ही होता था और उसने वहाँ ही अपना छोटा सा घर लिया हुआ था। वहाँ वो आरजू मलिक की बहन अपनी खालाबी के साथ रहता था। 6 माह पहले। मुशाइम, तुम किधर जा रही हो? मुनज़्ज़ा बेगम ने टाइट पैंट पर शॉर्ट शर्ट पहने और डार्क मेकअप में बाहर जाती मुशाइम को रोका। मामा, बाहर लंच पर जा रही हूँ। मुशाइम ने कंधे तक आते बालों को पीछे करते कहा। मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। मुनज़्ज़ा बेगम ने मुशाइम की हरकत को नज़रअंदाज करते कहा। मामा, आपने शादी की बात करनी है तो आपने जिससे भी करवानी है करवा दे, मैं कर लूँगी। मुशाइम लापरवाही से कहती चली गई। मुनज़्ज़ा बेगम ने मुशाइम के लिए आरिस का फैसला किया था। अब या आपने लहंगा नहीं लेना क्या?
صرف 2 دن رہ گئے ہیں آپ کی شادی میں، رحابہ نے بے فکر مشائم کو دیکھ کر کہا۔ لہنگے کی کیا ضرورت ہے؟ مشائم نے کندھے اچکاتے کہا۔ کیا مطلب آپ کی شادی ہے؟ لڑکیوں کو اتنا شوق ہوتا ہے اپنی شادی کا، اور ایک آپ ہیں؟ رحابہ نے حیرت سے آنکھیں کھولتے کہا۔ اچھا، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی لہنگے میں ہی ہو سکتی ہے؟ مشائم نے فون پکڑے بے فکری سے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا پہننا ہے؟ رحابہ نے ہار مانتے کہا۔ یار مجھ سے اتنے بھاری جوڑے نہیں پہنے جاتے، اور نکاح کے لیے دستخط اور رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں یہ سب پینٹ شرٹ میں بھی کر سکتی ہوں۔ مشائم کے خیالات کو سن کر رحابہ کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ منزہ بیگم کے بہت زور دینے کے بعد مشائم نے لال اور نیلے رنگ کا لہنگا پہنا اور ڈارک میک اپ سے اپنے آپ کو اور خوبصورت بنایا۔ نکاح کی رسم کے بعد مشائم خاموشی سے عارض کے ساتھ بیٹھ کر شہر والے گھر میں چلی گئی۔ یہ واحد دلہن ہوگی جس نے سب کو رلایا ہے اور خود ایک آنسو بھی نہیں بہایا، عمار نے رحابہ کے کان میں کہا۔ عارض باہر خالہ بی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اور رات کو وہ کافی دیر بعد کمرے میں آیا۔ دیکھو، میں نے یہ شادی اپنی ماما کی وجہ سے کی ہے، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، اور تم پلیز مجھ سے کوئی بھی امید نہ رکھنا۔ مشائم عارض کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولنا شروع ہو گئی۔ عارض بس منہ کھولے اس کی ہمت کو داد دے رہا تھا۔ صبح عارض کی نیند دروازہ کھٹکھٹانے پر کھلی تھی۔ مشائم جو عارض کے برابر میں بے خبر سو رہی تھی، عارض کی نظر اس کی ہونٹوں کے اوپر موجود تل پر پڑی، اور وہ چند لمحے اس کے چہرے کے نقش میں کھو گیا۔ خالہ بھی اپنے گھر چلی گئیں، اور اب گھر میں صرف مشائم اور عارض تھے۔ سنو، باہر سے کچھ آرڈر کروا لو، مجھے بھوک لگی ہے۔ مشائم نے رات بھی عارض سے فرمائش کی تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے کیا؟ عارض نے فون پر مگن مشائم سے پوچھا۔ نہیں تو پاگل ہو، مجھے کہاں یہ سب آتا ہے، مشائم نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اب سیکھ لو، میں ہر دن باہر کا کھانا نہیں کھا سکتا، عارض نے دب کر کہا۔ اس کی بات سن کر مشائم نے فون سائڈ پر رکھا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میری سکن خراب ہو جائے گی اور میک اپ بھی، مشائم نے چہرے کو ہاتھ لگاتے کہا۔ میں تمہیں پارلر لے جاؤں گا اور وہاں سے تمہارا ٹریٹمنٹ بھی کروا دوں گا، عارض اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، مشائم نے دانت چباتے کہا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جاؤ جا کر کھانا بناؤ، عارض مشائم کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ مشائم نے بہت جدوجہد سے یوٹیوب سے کھانے کی ریسپی دیکھی اور عارض کے سامنے کھانا رکھا۔ عارض کو مشائم کی ضدی فطرت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اور وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی کام کرواتا۔ آہستہ آہستہ مشائم کو کام کرنا آنا شروع ہو گئے، اور وہ عارض سے بھی گھلنے ملنے لگی تھی۔ سلیم، یہ والی فائل دکھاؤ، عارض نے سامنے موجود فائل کی طرف اشارہ کیا۔ عارض، یہ لا کر دو مجھے، مشائم نے کمرے سے نکلتے کہا۔ سلیم مشائم کو اس حلیے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عارض اس کو جانے کا اشارہ کرتے اٹھ کر مشائم کے پاس آیا۔ آج کے بعد تم اس حلیے میں باہر نہیں آؤ گی، عارض نے ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں کھڑی مشائم کو اوپر سے نیچے دیکھا۔ کیوں؟ اب کپڑے بھی تمہاری مرضی کے پہنو، مشائم نے تب کر کہا۔ ہاں، سب کچھ میری مرضی سے ہوگا، عارض کمرے میں جاتے بولا۔ ہاں، تم سے اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی ہے، تمہارا باپ بھی تو یہی کام کرتا تھا، مشائم کمرے میں عارض کے پیچھے آتے غصے سے بولی۔ اس کی بات سن کر عارض کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، اور اس کے مشائم کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا، اور اس کی سانسوں کی تپش مشائم کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ عارض کی قربت سے گھبرائی تھی۔ اس نے عارض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن عارض اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ چند پل سانسوں کا تبادلہ کرنے کے بعد عارض اس سے پیچھے ہوا، اور مشائم نے غصے سے عارض کی طرف دیکھا۔ تم بھی اپنے باپ جیسے ہو، وہ بھی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، مشائم کہتے وہاں سے مڑنے لگی، تو عارض نے اسے اسی بیڈ پر پھینکا جس بات کا علم نہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عارض مشائم کے روکنے کے باوجود بھی اس پر اپنا حق جماتا گیا، اور وہ اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ صبح عارض کو مشائم کہیں نہیں ملی۔ کمرے میں ڈریسر کے پاس اسے ایک نوٹ ملا۔ کل رات تم نے مجھ پر اپنا حق جما کر اپنی مردانگی کا ثبوت دے دیا ہے، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، مشائم جاوید۔ مشائم وہاں سے خالہ بی کے گھر چلی گئی، اور تھوڑے دنوں کے بعد اسے اپنے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا، اور اس نے خالہ بی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ عارض کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی۔ عارض نے مشائم کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ منزہ بیگم نے کرسی پر بیٹھتی رحابہ سے کہا۔ جی ماما، اچھا ناشتہ تو دے، رحابہ آرڈر کرتے بولی۔ اتنی جلدی ہوتی تو پہلے اٹھ جایا کرو، منزہ بیگم ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، کل سے جلدی اٹھوں گی، رحابہ نے پراٹھا پکڑتے کہا۔ ہاں، ہر دن تم یہی کہتی ہو جلدی اٹھ جاؤں گی، دادی سائیں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ دادی سائیں آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اب آپ ابیا کی فکر کیا کریں، رحابہ نے صوفے پر بیٹھتے دادی سائیں کو آنکھ مارتے کہا۔ رحابہ ملک 21 سالہ، نرم اور خوش مزاج ملک حویلی کی رونق تھی۔ کمر تک آتے سلکی بال، شلوار اور شارٹ کرتے میں وہ ہر دفعہ کی طرح فریش تھی۔ منزہ بہو، اس کی حرکتیں دیکھو، آنکھیں مار رہی ہے، خدا کا کوئی خوف نہیں آج کل کی اولادوں کو، دادی سائیں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ وہ شیطان کا
चेला कहाँ है? मोमना बेगम किचन से निकलते बोली। इधर हूँ। अमार उनके कानों को चूमते बोला। अमार मलिक 22 साल खुश मिजाज हंसमुख मलिक हवेली की दूसरी रौनक था। भूरी आंखें, थोड़ी पर गढ़ा सिल्की बाल उसको और पुरकशिश बनाते थे। अमार, तुम कब सुधरोगे? कुछ जुबाल से ही सीख लो। मोमना बेगम अमार को नाश्ता देते बोली। मामा, वो सरदार जुवाल मलिक है जिससे हर कोई खौफ खाता है, और मैं अमार मलिक हूँ जिससे सब मोहब्बत करते हैं। अमार ने जूस का ग्लास लबों से लगाते कहा। जिसने सबको तंग किया हुआ है और सब उससे तंग आते हैं। आरिज नीचे आते बोला। यार भ्यो, ऐसा ना कहा करें, मेरा नाजुक दिल दुख जाता है। अमार दिल पर हाथ रखते बोला। बड़ा नाजुक। तुम दोनों पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? मुशाइम कुर्सी पर बैठते बोली। अब यह छुट्टियां ली हैं। रोहाबा ने मुंह बनाते कहा। अच्छा यार, आज शाम को बाहर चलें, जुबाल भी आ जाए तब तक। आरिज ने प्लान बताया। जीजू, हम तो जा सकते हैं, लेकिन भ्यू से कोई उम्मीद ना रखें। रोहाबा ने आरिज को बावर करवाया। ये जीजू क्या है? मैं भी तुम्हारा भ्यू हूँ, आइंदा ये लफ्ज़ ना बोलना। आरिज रोहाबा को डांटते बोला। अच्छा नहीं बोलती। रोहाबा शर्मिंदा होते बोली। रासबा, चलो यार, शॉपिंग पर चलें। रमीज़ा ने कमरे में आते कहा। आप चली जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे असाइनमेंट पूरी करनी है। रासबा ने किताबें पकड़ते कहा। तलाल कह रहे हैं असाइनमेंट हो जाएगी पूरी। रमीज़ा ने किताबें रखते कहा। मेरा दिल नहीं कर रहा। रमीज़ा रासबा ने उसकी ज़िद को देखकर कहा। हर दफ़ा यही कहती हो, प्लीज़। रमीज़ा ने इल्तिजा करते कहा। रमीज़ा, मजबूरियाँ इंसान के शौक़ खा जाती हैं और मैं अब ये शौक़ नहीं रखती। रासबा ने नम लहजे में अपनाते कहा। उसकी बात सुनकर रमीज़ा हर दफ़ा की तरह लाजवाब हो गई थी और कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई। रासबा किधर है? कमरे से निकलती रमीज़ा को देखकर तलाल ने पूछा। वो नहीं जाना चाहती। तलाल, माजी को भुलाना इतना आसान नहीं होता, वो साई की तरह हमारे साथ रहता है। रमीज़ा ने तलाल को देखते कहा। चलें। रासबा ने हॉल में खड़े तलाल और रमीज़ा को देखते कहा। अब मैं आप दोनों को नाराज़ तो नहीं कर सकती थी ना? रासबा ने उनकी हैरत को देखते कहा। चलो। तलाल इन दोनों को कहते बाहर चल पड़ा। फारूक, आज मीटिंग जिस मॉल में रखी है वहाँ सब देख लेना, कुछ गड़बड़ ना हो। जुबाल ने फ़ोन पर सेक्रेटरी को इत्तला देते कहा। जी सर, मैंने सब देख लिया है, बस आपका इंतज़ार है। फारूक ने जुबाल को तसल्ली दी। मॉल के सामने गाड़ी रोके वो तेज़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ा। मीटिंग एरिया में जाते ही जुबाल की नज़र सामने फूड एरिया में तलाल, रमीज़ा और रासबा पर पड़ी थी। वो चंद लम्हों के लिए पूरी तरह साख्त हो गया। वो नहीं जानता था कि जिसके पीछे वो 4 सालों से ख्वार हो रहा है वो उसके अपने दोस्त के साथ है, जिससे माफ़ी मांगने के लिए अम्मा साईं कितना बेचैन है। वो ख़ुद उससे मिलने के लिए कितना बेकरार था। वो आज उसे अचानक यूँ मिल जाएगी। सर, सर। फारूक की आवाज़ सुनकर वो होश की दुनिया में वापस आया। सर, मीटिंग का टाइम निकल रहा है। फारूक ने बेचैन जुबाल को याद करवाया। कैंसिल कर दो, जुबाल ने फारूक को देखते सर्द लहजे में कहा। लेकिन सर, कहाँ है ना कि समझ नहीं आई, जुबाल ने गुस्से में कहा। जी सर, फारूक ने अपने बॉस को गुस्सा देखते कहा। उस मीटिंग के लिए वो कब से इंतज़ार कर रहे थे, फिर यूँ अचानक पता नहीं बॉस को क्या हो गया। फारूक ने जुबाल को जाते अपने कुलीग को बताया। जुबाल उनके पीछे जाने के लिए निकला था, लेकिन मॉल से निकलते तलाल गाड़ी में सवार होकर निकल पड़ा था। जुबाल मलिक आज ये मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और स्पीड बढ़ाकर किसी तरह उनके पीछे तक पहुंच ही गया। घर के थोड़े फासले पर गाड़ी रोके वो उनके अंदर जाने का इंतज़ार करने लगा। तलाल, रमीज़ा और रासबा के अंदर जाते ही वो गाड़ी से उतरा और छोटे छोटे कदम उठाता वो गेट तक पहुंचा। बैल पर हाथ बढ़ाते ही जुबाल की धड़कन तेज़ हो गई। रमीज़ा, देखना कौन आया है। तलाल ने रमीज़ा को आवाज़ दी। जैसे जैसे रमीज़ा दरवाजे के करीब आ रही थी वैसे ही जुबाल की बेचैनी बढ़ रही थी। जी, रमीज़ा ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, और वो पलकें झपकाए बगैर अपने सामने जुबाल मलिक को पूरे 4 साल बाद देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रोज़ जुबाल उस तरह उनके दरवाजे पर आ खड़ा होगा। रमीज़ा मलिक 21 साल गोरी रंगत वाली मलिक हवेली की सबसे लाडली बेटी थी। भूरी आंखें, भूरे ही घुटनों तक आते बाल, मुनासिब सरापा फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामा में रमीज़ा मलिक जुबाल को कहीं से भी 4 साल पहले वाली रमीज़ा नहीं लगी। कौन आया है? रमीज़ा। तलाल रमीज़ा के पीछे दरवाजे तक आया और सामने जुबाल को देखकर उसके कदम वहीं साख्त हो गए। तलाल चौधरी 28 साल जवान मर्द जिसकी हंसी आंखें छोटी हो जाती थीं। पैंट शर्ट और हल्की फुल्की दाढ़ी में वो जुबाल मलिक का बचपन का दोस्त था। भ्यू। रमीज़ा अपनी हैरत को कम करते जुबाल के गले लग गई। उसके गले लगते ही जुबाल ने उसके बालों को चूमा। कैसी हो मेरी गुड़िया? जुबाल उसे अलग करते बोला। ठीक। रमीज़ा जो इतने अरसे बाद अपने घर वालों से मिल रही थी खुशी से बोल भी नहीं पाई। तलाल आगे आते जुबाल के गले लगा। वो इन सालों में उससे कोई इख्तिलाफ नहीं रख पाया। रमीज़ा, ये आपका है। रासबा ने हॉल में आते रमीज़ा को पुकारा और अपने सामने जुबाल को देखकर वो पूरी तरह जाम्द हो गई थी। रासबा बिलाल, गंदमी रंगत, पुरकुशिश स्याह आंखों वाली, दुबली पतली, मुनासिब कद,
22 साल पुरकशिश लड़की थी। उसके पतले होंठ और स्याह बाल उसे मुनफरिद बनाते थे। शलवार कमीज में वो आज दोबारा से जुबाल मलिक के सामने थी। रासवा जुबाल उसकी तरफ बढ़ा। रासवा जो जुबाल को अपना वहम समझ रही थी, उसको हकीकत जानकर होशो हवास से बेगाना हो गई। रासवा जुबाल ने उसे ज़मीन बोस होने से पहले थाम लिया और उसका चेहरा थपकाने लगा। रासवा रमीज़ा उसके पास आते बोली, जुबाल उसे कमरे में ले जाओ। तलाल की बात सुन जुबाल रासवा को बाजुओं में उठाए कमरे में लाया। तलाल ने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया और उन्हें किसी चीज़ का शौक लगा है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। डॉक्टर ने रासवा का मुआयना करने के बाद बताया, मैं रासवा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद जुबाल ने तलाल और रमीज़ा को बताया। उसकी बात सुनकर रमीज़ा और तलाल ने एक दूसरे को देखा। भ्यू वो नहीं जाएगी। रमीज़ा उसके पास आते बोली, रमीज़ा अम्मा साईं तुम्हें और रासवा को वह याद करती हैं, प्लीज़ इसे मनाओ, अम्मा साईं इससे मिलना चाहती हैं। जुबाल ने रमीज़ा के हाथों को थामते कहा, जुबाल हम इससे बात करेंगे, अगर वो मान गई तो तुम कल इस वक्त दोबारा आ जाना। तलाल ने सख्त लहजा अपनाते कहा। जुबाल कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। होश में आने के बाद रासवा अपने साथ हुए वाक़ये को सोचती रही। जुबाल मलिक का यूं सामने आ जाना उसके लिए शौक से कम बात नहीं थी। रासवा आ जाओ खाना खाएं, रमीज़ा ने कमरे में आते उसे इतला दी। रात के खाने में तलाल, रमीज़ा और रासवा मौजूद थे। रासवा रमीज़ा ने खाने उसे देते हुए कहा, जी। रासवा ने सादा लहजे में कहा, वो भी चाहते हैं कि तुम और मैं हवेली चलें उनके साथ। रमीज़ा तलाल को खाना पेश करते बोली। उसकी बात सुनकर रासवा ने आंखें फाड़े उसे देखा। मैं नहीं जाऊंगी, रासवा ने दो टोक अंदाज में कहा। रासवा एक दफ़ा मिल तो लो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, रमीज़ा ने जोर डालते कहा। रमीज़ा आपका घर है, आप जा सकती हो, मुझे नहीं जाना, मैं दोबारा से उस जहन्नुम में नहीं जा सकती, रासवा ने रोते हुए कहा। रासवा वो आपका भी घर है, रमीज़ा ने उसे बावर करवाया। नहीं, वो मेरा घर वो था जो तुम्हारे भाई ने मुझसे छीन लिया, उसने मुझे बेघर कर दिया, रासवा चीखते हुए बोली। रासवा एक मौका तो दे सकती हो ना, वो बदल गए हैं, रमीज़ा ने उसके पास आते हुए बोला। तलाल जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश था, रमीज़ा आप उसे मजबूर क्यों कर रही हैं, वो नहीं जाना चाहती तो आप बार बार उन पर दबाव मत डालें, तलाल ने रोती हुई रासवा को देखते कहा। लेकिन एक दफ़ा साथ जाने में क्या हर्ज है, रमीज़ा ने दोबारा अपना मौक़िफ़ दिया। आपको एक बात की समझ नहीं आ रही कि वो नहीं जाना चाहती तो आप क्यों उसे बार बार मजबूर कर रही हैं, तलाल ने गुस्से में बुलंद आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर रासवा और रमीज़ा दोनों कांप गईं। रासवा आप जाना चाहती हैं तो जाएं, लेकिन नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और रमीज़ा अब आप मुझे दोबारा इस मौजू पर बात करती नज़र ना आओ, तलाल कहते वहाँ से कमरे में चला गया। उसके जाते ही रासवा और रमीज़ा अपने कमरों में चली गईं। मैं चली जाऊँगी अगली सुबह, रासवा ने बताया। उसकी बात सुनकर रमीज़ा का चेहरा खुशी से दमक उठा। रासवा सोच समझकर फैसला किया है ना, तलाल ने दोबारा तफ्तीश की। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरी वजह से कोई भी तल्ख हो, आप दोनों ही मेरे लिए बहुत ख़ास हो, अल्लाह ने मुझे भाई और इतनी प्यारी बहन से नवाजा है, रासवा ने रमीज़ा को खुश दिखते कहा। रासवा चलो भ्यू आगे हैं, रमीज़ा ने घंटी की आवाज़ सुनकर कहा और वो बाहर की तरफ चल पड़ी। आप फिक्र न करें, वो भी थोड़ा गुस्सा है लेकिन वो ज़रूर मान जाएगी, आपको मैंने कल पहली बार इतने गुस्से में देखा था, आप उसे मना लिया होगा, रासवा तलाल को देखते बोली। हाँ, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया, रासवा अगर कोई भी मसला हो मुझे लाजमी बताना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तलाल रासवा के साथ चलते उसे बताने लगा। जी, रासवा ने दरवाजे के बाहर निकलते कहा। जुबाल और रमीज़ा आगे बैठे थे। रासवा भारी कदम उठाते गाड़ी तक आई और बैग दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। अल्लाह मेरी धी को भी बड़ी गाड़ियों में बिठाएगा। गाड़ी में बैठते रासवा को अम्मा की बात याद आई। काश अम्मा आज आप होती तो देख सकती थी कि आपकी धी बड़ी गाड़ी में बैठ गई है, रासवा ने दिल में अम्मा को पुकारा था। गाड़ी में थोड़ी थोड़ी देर बाद रमीज़ा की आवाज़ आती। वो तो जैसे 4 सालों की सारी बातें करने का सोचकर आई थी। रासवा और जुबाल तो बस उसकी बातें सुन रहे थे। सिग्नल पर रुकते जुबाल की नज़र पीछे बैठी नीले सूट और काली चादर को खुद से अच्छे से ढांपे रासवा पर पड़ी। उसकी सियाह आंखों में अलग ही चमक थी और उसका गंदमी रंग भी चमक रहा था। खुद पर किसी की नज़रों को महसूस करते रासवा ने जुबाल को देखा तो जुबाल ने फ़ौरन नज़रों का रुख बदल लिया। गांव की हदूद में दाखिल होते रासवा को अपने बचपन और अम्मा के साथ गुजारे वाक़यात याद आने लगे। हवेली के सामने गाड़ी रुकते ही रासवा को 4 साल पहले मनाजिर याद आने लगे। जुबाल बाहर निकल खड़ा हुआ और उसके साथ रमीज़ा भी निकली। रासवा अपने दिल की धड़कन को काबू करती जो खौफ की वजह से बढ़ रही थी, मुश्किल से बाहर निकली। रासवा छोटे छोटे कदम उठाते रमीज़ा और जुबाल के पीछे चली। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते मोमना बेगम की नज़र रमीज़ा पर पड़ी और रमीज़ा मेरी गुड़िया। मोमना बेगम रमीज़ा को देखकर रोते हुए उसके गले लग गईं। मामा मैंने आपको बहुत याद किया, रमीज़ा उनसे अलग होते बोली। रमीज़ा 4 सालों बाद दादा साईं और दादी साईं अम्मार और जहाबा से मिल रही थी। इस सब में वो रासवा को देखना भूल ही गए थे।
जो अभी तक दरवाजे के पास खड़ी उन सबको देख रही थी। रासबा, मोमना बेगम उसके पास आते बोली। उनके करीब आते ही रासबा अपनी चादर को मुट्ठियों में जकड़ लिया। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो रासबा को लिए सोफे के पास आई। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम आपके गुनहगार हैं। दादी साईं उठकर बोली, मुझे माफ़ कर दो। रासबा, मोमना बेगम उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं आप बड़ी हैं अम्मा साईं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। रासबा ने आंसुओं को रोके मुश्किल से कहा, तुम सच कह रही हो ना? रासबा रमीज़ा रासबा को हाथ पकड़े खुशी से बोली। हाँ, रासबा ने नज़रें मिलाए बगैर कहा। वो अपने दिल की कैफियत इस हवेली के लोगों पर वाज़ेह नहीं कर सकती थी। बेटा आपसे कोई मिलना चाहता है। दादा साईं उसके सर पर हाथ रखते बोले, जाओ अमार लेकर जाओ भाभी को। अमार जो रासबा को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये वही 4 साल पहले वाली रासबा है। जी आए भाभी। रासबा अमार के साथ चलती हवेली से 2 घर छोड़कर एक घर के सामने रुकी। भाभी जाएं अंदर। अमार दरवाज़ा खोलकर चला गया। रासबा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अम्मा। रासबा दौड़कर सादा बेगम के गले लगी। बहुत देर दोनों माँ बेटी रोकर अपने दिल का बोझ हल्का करती रहीं। अम्मा, मुझे लगा आप। रासबा कुछ बोलते रुकी और अम्मा का चेहरा चूमकर खुद को यकीन दिलवा रही थी। रासी माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो। सादा बेगम ने बढ़ती जसामत को देखकर कहा, अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगी और आपको वो हर चीज़ लेकर दूँगी जिसके लिए आप तरसती थीं। रासबा उनकी गोद में सर रखते बोली, ना धी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही ठीक हूँ। मुझे मेरी धी मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी छोटे साईं के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। सादा बेगम रासबा के बालों में हाथ चलाते बोली। जुबाल का नाम सुन रासबा के चेहरे पर साया आया। अम्मा, हमें उनके एहसान लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब खुद कमा सकती हूँ। रासबा ने गोद से सर उठाते हुए कहा, नहीं नहीं धी, हम चाहकर भी छोटे साईं के एहसान नहीं चुका सकते। मुझ पर छोटे साईं का बड़ा करम है। सादा बेगम ने रासबा को समझाया। अम्मा, नफरत करती हूँ जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। रासबा ने हिचकी लेते कहा, वो तुम्हारे सर का साईं है, उसी के दम से ही तुम्हारी इज्जत है। सादा बेगम ने अफसोस से कहा, सर के साईं सबके सामने इज्जतों और रिश्तों का तमाशा नहीं बनवाते। रासबा ने गुजरते पलों को याद किया। अल्लाह तुझे तेरे सब्र का सिला ज़रूर देगा। सादा बेगम ने उसकी ज़िद देखकर दुआ दी। अम्मा, कभी कभार सब्र के ज़्यादा घूंट आइंदा के लिए जहर बन जाते हैं और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म कर देता है। रासबा ने ट्रांस की सी कैफियत में कहा। उसकी बातें सुनकर सादा बेगम ने हाथ उठाकर उसकी खुशियों की दुआ की जो उसे जल्द या बदिर मिल ही जाएंगे। 4 साल पहले। रासी, ज़रा ये धागा डाल जा मशीन में। सादा बेगम ने काम करती 18 साला रासबा को पुकारा। आई अम्मा। रासबा झाड़ू फेंकती सहन में मौजूद छोटे से कमरे में गई। लाई अम्मा, जब मैं पढ़कर काम पर लगूंगी ना तो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। रासबा ने धागा डालते कहा। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। सादा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। अम्मा, नसीब क्यों? रासबा ने हैरान कुन होते पूछा। अरे पगली, जब नसीब अच्छे होंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सादा बेगम ने उसके सर पर चिप लगाते कहा। अम्मा, पैसे हैं? रासबा ने दुपट्टा लेते ही कहा। क्यों? सादा बेगम मशीन को चलाने लगी। अम्मा, गजरे लेने हैं, पिछली दफ़ा भी नहीं लिए। रासबा ने दुखी होकर बताया। सादा बेगम जानती थी कि रासबा को गजरे कितने पसंद हैं। धी, अगर पैसे दे दिए तो रात को क्या खाएंगे? सादा बेगम ने नम आवाज़ में कहा। बिलाल और सादा को अल्लाह ने एक रहमत से नवाजा था। वो लोग गरीब थे और गांव में एक छोटे से घर में रहते थे जिसका पेंट जगह जगह से उतरा हुआ था और छत भी टपकती थी। पता नहीं कब तुम्हारे अब्बा का कर्ज उतरेगा तो हमारे घर के हालात ठीक होंगे। सादा बेगम ने सर आह भरते कहा। सेठ, खुदा के लिए इस दफ़ा माफ़ कर दें, अगली दफ़ा रकम दुगनी दे दूंगा। बिलाल साहब सेठ करामत के आगे इल्तिजा कर रहे थे। बिलाल साहब की बर्बादी उस दिन शुरू हुई जब उन्होंने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर लेने के लिए सेठ के आगे हाथ फैलाए। ना, अब मैं अपने तरीके से रकम निकलवाऊंगा। सेठ उठते हुए बोला, तुम्हारी सारी रकम माफ़ हो जाएगी अगर तुमने मलक जाफ़र को मार दिया। करामत सेठ अपना मनसूबा बनाते बोला। नहीं सेठ, मैं बड़े साईं को नहीं मार सकता। बिलाल साहब गिड़गिड़ाते हुए बोले। ठीक है, फिर अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे सामने उसे बीवी का दर्जा दूंगा। सेठ की बातें सुनकर बिलाल साहब के रोंगटे खड़े हो गए। अगर मेरी मलक को मारने की पेशकश कबूल है तो कल पुरानी हवेली आ जाना। अगले दिन बिलाल साहब मरते मरते पुरानी हवेली पहुंचे। मलक जाफ़र उस हवेली को तब्दील करवाकर स्कूल बनवाना चाहते थे, लेकिन उस दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। मलक जाफ़र गाड़ी से बाहर निकले और उनके सीने में 3 गोलियां लगने से ज़मीन पर गिर गए थे। मलक जाफ़र को गोली मारने के बाद सेठ ने हक्का बक्का पिस्तौल पकड़े बिलाल साहब को भी गोलियों से छलनी कर दिया। इस साले से नहीं हो पाना था, जाकर खबर फैला दो, बिलाल ने मलक को मार दिया है, अब गद्दी मेरे पास आएगी। उसके बेटों को कोई शौक नहीं है सरदारी का। सेठ ने हाथ झाड़ते कहा। मलिक हवेली में मलिक जाफ़र की वफ़ात ने सबको हिला दिया था। फैसले के लिए जिरगा बिठाया गया। अनवर मलिक ने सरदारी जुबाल मलिक को सौंपी। रासबा और सादा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। हमें खून बहा चाहिए, अनवर मलिक ने ऐलान किया।
خون بہا کا سن کر سعادہ بیگم روتے انور ملک کے پاؤں پڑ گئی۔ بڑے سائیں رحم کریں، میرے پاس کون سا رشتہ باقی رہ جائے گا؟ جاوید جاؤ مولوی کو بلا کر لاؤ، نکاح ابھی ہوگا۔ انور ملک نے سعادہ بیگم کی التجا کو انسنی کر دیا تھا۔ زبال کے سینے میں اپنے باپ کو کھونے کا درد بڑھا ہوا تھا۔ وہ اسے ونی بنا کر اماں اور دادا سائیں کا دکھ کم کر سکتا تھا۔ راسبہ بلال، آپ کو زبال ملک سے نکاح قبول ہے؟ اللہ میری دھی کا نصیب اچھا کرے، قبول ہے۔ اور وہ راسبہ بلال سے راسبہ زبال بن گئی۔ اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا تھا۔ چل لڑکی جاوید ملک کی آواز آئی۔ راسبہ تھکے تھکے قدم اٹھاتے سعادہ بیگم کے پاس آئی۔ اماں میرا نصیب، وہ ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ راسبہ ملک حویلی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کو لان میں بت بنے کھڑے دیکھ کر زبال تیر سے اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ہال میں صوفے پر دادی سائیں مومنہ اور منزہ بیگم تھیں۔ زبال نے راسبہ کو لا کر فرش پر دھکا دیا۔ یہ لے اماں سائی، بابا سائی کے قاتل کی بیٹی۔ مومنہ بیگم اٹھیں اور ایک زوردار تھپڑ راسبہ کے گال پر رسید کیا۔ راسبہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، حیرت سے مومنہ بیگم کو دیکھتی۔ تیرے باپ کو کیا ملا میرا سہاگ اجاڑ کر؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اسے کیوں نہیں نظر آئے؟ مومنہ بیگم اس کے چہرے کو تھپڑوں سے لال کرتے چیخ رہی تھیں۔ راسبہ جس کو آج تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اتنی مار کھانے کے بعد بھی ڈھہ سی گئی۔ کسی کو مار کھاتا دیکھ عمار اور رمیزہ کمرے سے باہر نکلے اور افسوس سے زبال کو دیکھنے لگے جو خاموشی سے اسے مار پڑتے دیکھ رہا تھا۔ نوری جا اسے اسٹور میں بند کر دے۔ ٹھنڈ محسوس ہونے کی وجہ سے راسبہ کو ہوش آیا اور خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں دیکھ کر وہ رونے لگی اور اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ اماں سائیں یہ غلط ہے، اگر ہمارے بابا سائیں کو مارا گیا ہے تو اس لڑکی کا بھی تو باپ چلا گیا۔ عمار مومنہ بیگم سے بحث کر رہا تھا۔ تم ابھی چھوٹے ہو، ان مسائل میں نہ پڑو۔ دادا سائیں کی آواز آئی۔ واہ دادا سائیں، میں چھوٹا ہوں، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ تو بڑے ہیں نا، عمار نے تنزیہ کہا۔ 2 دن بعد راسبہ کو کمرے سے باہر نکالا۔ ان 2 دنوں میں اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ہر وقت مرنے کی خواہش کرتی، لیکن قسمت اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ 4 ماہ شدید سردی میں راسبہ سے جانوروں کی طرح کام کروایا جاتا۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو دادی سائیں اور مومنہ بیگم شدید سردی میں کھولتا پانی اس پر ڈال دیتی، سردی میں بارش میں کھڑا کر دیتی۔ راسبہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے سے بھی پرہیز کرتی، اس کو کھانا نہ دیتی اور اس کو چھوت سمجھتی۔ اگر وہ غلطی سے کچھ برتن چھو لے تو اسے ہی مارتی۔ راسبہ رات کو کونے میں دبک کر رونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عمار اور رمیزہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو کبھی موقع نہ مل سکا۔ زبال کا اس سے اس دن کے بعد کوئی سامنا نہ ہوا۔ سنو، راسبہ ہال کی صفائی میں مصروف تھی جب عمار کی آواز آئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمار نے اس سے پوچھا۔ راسبہ جو گندے کپڑوں اور چادر میں تھی عمار کی آواز سن کر پیچھے کو ہوئی۔ آپ ڈریں مت، عمار اس کے پاس آتے بولا۔ کیا کر رہے ہو عمار تم؟ زبال کی آواز سن کر عمار نے سیڑھیوں سے اترتے زبال کو دیکھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ لڑکی نے ہی اسے بلایا ہے۔ عمار کے بولنے سے پہلے ہی منزہ بیگم بول پڑیں۔ کیا بول رہی ہیں آپ چچی؟ عمار نے آنکھوں کو پھاڑے کہا۔ بھیو نوری نوری، عمار کی بات بیچ میں ہی رہ گئی اور زبال نوری کو بلانے لگا۔ جاؤ لوہا گرم کر کے لاؤ۔ زبال کی بات سن کر عمار اور راسبہ نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ بھیو بات تو سنیں عمار، اب تم کچھ بھی نہیں بولو گے؟ زبال کی گرجدار آواز سے رمیزہ، مومنہ بیگم اور دادی سائیں باہر آئے تھے۔ زبال راسبہ کی طرف بڑھا اور اس کو بالوں سے دبوچ کر اس منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ جس گھر میں رہتی ہو وہاں ہی نظر گندی کرتی ہو، بد کردار۔ زبال نے اسے دھکا دے کر فرش پر پھینکا۔ نوری نے لوہا لا کر زبال کو دیا تھا۔ لوہے کو دیکھ کر راسبہ پیچھے کو ہونے لگی۔ نہیں، خدا کا خوف کریں اماں، نہیں مجھے درد ہوگا، راسبہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ زبال نے آگے بڑھ کر وہ لوہا راسبہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ کھولتا لوہا کندھے پر رکھتے ہی ملک حویلی میں راسبہ کی چیخیں گونج اٹھیں، لیکن وہاں سب بے بس تھے۔ زبال راسبہ کو وہاں چھوڑتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ نوری راسبہ کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر اسی کمرے میں لے گئی۔ بس بہت ہو گئی، اب اور نہیں، ہم اس کو یہاں سے دور بھیج دیں گے، رمیزہ نے عمار سے کہا۔ ہاں چلو، ورنہ بھیو اور اماں سائیں اسے مار دیں گے۔ لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کی والدہ گھر نہیں ہے۔ عمار نے تھوڑی دیر پہلے ہی ملنے والی معلومات بتائیں۔ عمار اور رمیزہ رات کے آخری پہر میں راسبہ کے کمرے میں آئے۔ راسبہ جو ابھی بھی تکلیف کے زیر اثر تھی، کسی کی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ نہیں، خدا کے لیے اب نہیں، راسبہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ دیکھو، ہم آپ کو یہاں سے نکالنے آئے ہیں، آپ کو کہیں اور جگہ جانا ہوگا ورنہ بھیو آپ کو مار دیں گے۔ رمیزہ اس کے ہاتھوں کو تھامے اسے سمجھانے لگی اور راسبہ بس ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو بس اس گاؤں سے دور جانا ہے، عمار نے راسبہ کو آگاہ کیا۔ میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ مجھے میری اماں سے ملوا دو، راسبہ نے اٹھتے کہا اور درد کی ٹیسیں اس کے جسم سے گزریں۔ وہ آپ کی اماں نہیں ہیں، عمار نے سر جھکائے کہا۔ کدھر ہیں وہ؟ راسبہ نے آنسوؤں کو بہاتے کہا۔ وہ فوت، یہ لفظ شیشے کی طرح راسبہ کے کانوں میں پڑا۔ آپ بس جائیں، صبح ہو گئی تو جانا ناممکن ہو جائے گا۔
हाल हवेली में रमीज़ा के आने की खुशी में दावत रखी गई थी। तलाल और उसके वालिदैन को भी बुलाया था, लेकिन उसके वालिदैन की फ़्लाइट में ताख़ीर हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ सके। अम्मा चलें, रासवा जो सब सूट में चादर लिए आई। किधर जाना है? ना बाबा, हवेली के लोगों के साथ बैठकर खाना मैं नहीं कर सकती, तू जा। तलाल जो कब से रमीज़ा को नज़रों में लिए हुए था और वो उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी, जिससे तलाल को अब कोफ्त होना शुरू हो गई थी। वो ताज़ा हवा लेने के लिए लॉन में आया जब उसे रासवा आते दिखाई दी। आप कब आए? रासवा तलाल के पास आते बोली। थोड़ी देर पहले। सब ठीक है ना? रासवा तलाल ने परेशानी से पूछा। आप पहले आने का बताते तो मैं आपको अम्मा से मिलवाती, रासवा ने अंदर की तरफ बढ़ते कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी अम्मा के बारे में पता चला। तलाल हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल में एक सोफे पर रमीज़ा, रोहाबा और अमार मौजूद थे। एक पर मशाइमा और आरिज और एक पर जुबाल पूरी शान और शौकत के साथ बराजमान था। तुम कब आई? रासवा मोमना बेगम की आवाज़ पर सबने उसको चौंक कर देखा। वो अभी आई हूँ। रासवा ने नज़रों को झुकाए कहा। ये हैं। रासवा रोहाबा ने रमीज़ा के कान में सरगोशी की। रासवा चलो आओ, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। रमीज़ा रासवा का बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बिठा गई। ये है रोहाबा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी चची की बेटी। रमीज़ा ने रोहाबा की तरफ इशारा किया। रोहाबा ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। रासवा ने उसके हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखा, लेकिन वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाई। ये हैं मशाइम अपिया, रोहाबा की बड़ी बहन और मेरी भाभी, और ये हैं आरिज़ भी। रासवा आरिज़ को देखकर हैरान हुई। वो हूबहू जुबाल जैसा था, बस आंखों के रंग का फ़र्क था। रासवा को वहाँ अपना आप बेकार लगा, क्योंकि वो उनके बराबर नहीं थी। वो सबसे अलग थी। वो कभी रमीज़ा को देखती तो कभी रोहाबा को या मशाइम को देखती। वो सब उसे अपने मुकाबले में बहुत हसीन लगी। उसकी नज़रों का ज़ाविया जुबाल बहुत अच्छे से समझ रहा था। आ जाओ, खाना लग गया है, मुनज़्ज़ा बेगम ने आकर पैगाम दिया। रासवा ने उनको देखकर जब से आंखों को बंद कर लिया। मैं चलती हूँ, रासवा ने उठते कहा। कहाँ? रासवा खाना तो खाती जाओ, फिर चली जाना, वैसे भी सुबह ही निकलना है। रासवा के उठते देखकर रमीज़ा ने कहा। नहीं, वो मुझे रासवा ने बहाना बनाना चाहा। चलो आओ। रासवा मोमना बेगम ज़बरदस्ती रासवा को डाइनिंग हॉल में ले आई और उसे जुबाल के सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया और नूरी सबको खाना देने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को वो अछूत समझते थे, आज वो खुद ही उसे खाना पेश कर रहे होंगे। रासवा ने पानी का गिलास पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसके एक कंधे से चादर सिरक गई और उसके कंधे पर मौजूद निशान जुबाल की नज़र से मख्फी न रह सका। थोड़ी देर के लिए जुबाल सख्ते की कैफियत में रासवा के कंधे को देखता रहा। अपने ऊपर नज़रों को महसूस करते उसकी नज़र जुबाल पर पड़ी। जुबाल ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और शर्म से सर झुका लिया। रासवा ने अपने कंधे पर चादर दुरुस्त की और खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। किधर जा रही हो? जुबाल के उठते देख मोमना बेगम ने पूछा। आता हूँ, जुबाल कहता उठ गया और बाहर लॉन में चला गया। खाने से फारग होने के बाद रासवा घर जाने के लिए उठी। तुम वापस आओगी ना? मोमना बेगम ने उसे आस भरे लहजे में पूछा। जी, रासवा कहते बाहर चली गई, क्योंकि उसे सुबह तलाल वगैरह के साथ जाना था। रासवा अपने पीछे से जुबाल की आवाज़ सुनकर रासवा के कदम रुके। उस शख्स ने आज पहली बार उसे मुखातिब किया था। मैं आपको छुड़ाता हूँ, जुबाल रासवा के आगे आते बोला। चली जाऊंगी, वैसे भी बदकिरदार लड़कियां रातों को अकेले ही आया जाया करती हैं। रासवा सख्त लहजे में जुबाल को बहुत कुछ याद करवाती चली गई। रमीज़ा ने वापस शहर आ जाने के बाद तलाल से कोई बात नहीं की। वो चाहती थी कि वो उसे मनाए। रमीज़ा ने कभी तलाल को गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन उस दिन उसे गुस्से में देखकर वो उससे नाराज़ हो गई थी। रमीज़ा तलाल ने घर आते रमीज़ा को आवाज़ दी और कमरे में चला गया। रमीज़ा कमरे में आई और तलाल को खिड़की के पास खड़े देखा। वो आज दूसरी बार इस कमरे में आई थी। आपने बुलाया? रमीज़ा ने कमरे को देखते कहा। हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, तलाल ने रुख मोड़े बगैर कहा। रमीज़ा, आप मुझे अब अपना फ़ैसला सुना दें, तलाल ने संजीदगी में कहा। कौन सा फ़ैसला? रमीज़ा ने हैरान होकर पूछा। अब आपको आपकी फैमिली मिल गई है, आपको वैसे भी मुझसे ज़बरदस्ती जोड़ा गया था, आपको पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तलाल ने इतने दिनों की बात को जाहिर कर दिया। आपका दिमाग ख़राब हो गया है, रमीज़ा ने रोते हुए तलाल को कहा और कमरे से बाहर चली गई। रमीज़ा कमरे से निकलने के बाद मुसलसल रो रही थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि तलाल उसे छोड़ने का कहेगा। तलाल को रमीज़ा का जवाब तो मिल गया था और अपनी जल्दबाजी पर उसे अफसोस भी हुआ। रासवा जो रमीज़ा को बुलाने कमरे में आई थी, उसे रोता देखकर वो परेशानी से उसके पास आई। रमीज़ा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रासवा को अपने पास देखकर रमीज़ा उसके गले से लग गई और उसके रोने में मज़ीद इजाफा हो गया। रासवा, तलाल मुझे छोड़ना चाहते हैं, उनको मेरी नज़र में मेरे लिए मोहब्बत नज़र नहीं आई। रमीज़ा उससे अलग होते हुए बोली। वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन रमीज़ा, रासवा उसके चेहरे को साफ करते कहा। लेकिन क्या? रमीज़ा ने परेशान होते पूछा। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें और तलाल को एक साथ रहना चाहिए? वो तुम्हारा शौहर है, उसने कभी तुमसे अपना हक नहीं मांगा, लेकिन कब तक वो एक इंसान भी है।
وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میری بات پر غور ضرور کرنا۔ راسبہ اسے سمجھاتے اٹھ گئی اور رمیزہ آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ راسبہ کو شہر آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن کل اماں سائیں کی اطلاع کے مطابق مشائم کی گود بھرائی کی رسم تھی، جس پر ان دونوں نے بھی آنا تھا۔ مشائم کو شہر چیک کروانے کے لیے عارض آیا تھا اور اس نے واپسی پر رمیزہ اور راسبہ کو یونیورسٹی سے پک کرنا تھا۔ عارض ہم نہ اس کے بعد شاپنگ پر جائیں گے، مشائم نے گاڑی میں اگلے پلان کے بارے میں بتایا۔ اچھا اور کچھ؟ عارض نے اس کے ہاتھ تھامے کہا۔ رمیزہ کو حویلی جانے کی بہت بے چینی لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے امتحان ایک دن میں ہی ہو جائیں تاکہ وہ حویلی جا سکے۔ طلال کام کی وجہ سے رمیزہ وغیرہ کے ساتھ نہ جا سکا اور وہ رمیزہ کو اس دن کے بعد اپنی بات بھی نہ بتا سکا۔ راسبہ اور رمیزہ جو آخری پیپر دینے کے بعد کینٹین میں آئی تھیں۔ یار پھر کب آؤ گے تم لوگ؟ امل اور عربیہ نے پوچھا۔ یار اب کیوں آنا، اب میں تم لوگوں کو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پر بلاؤں گی، تب تم لوگ ضرور آنا، رمیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عارض جو رمیزہ اور راسبہ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا تھا، باہر سے ہر آتی جاتی لڑکی اس کی تعریف سن کر اندر گاڑی میں بیٹھی مشائم کا پارا ہائی کیے جا رہی تھی اور مشائم کا چہرہ دیکھ کر عارض کو اور مزہ آ رہا تھا۔ یار وہ سامنے کون ہے؟ وہ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ کھڑا ہے، امل نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ بھیو، رمیزہ چیخ مارتے اٹھی اور گاڑی کے پاس پہنچتے عارض کے گلے لگی۔ راسبہ بھی اس کے پیچھے آئی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ عارض کو زبال سمجھ بیٹھی۔ آئیں، عارض نے راسبہ کو کہا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی مشائم نے زوردار مکہ عارض کے بازو پر مارا۔ یار کیا کر رہی ہو، مجھے میری بہن کے سامنے مارو گی، عارض نے بازو ملتے کہا۔ اور جو حرکتیں آپ کر رہے تھے، مشائم نے غصے سے کہا۔ کون سی حرکتیں؟ اوہ اچھا یاد آیا، عارض نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ رمیزہ تمہاری اپیا جیلس ہو رہی ہیں، عارض نے مشائم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں صحیح کر رہی ہیں اپیا، آپ کیوں گاڑی سے باہر نکلے؟ رمیزہ نے مشائم کی شکل دیکھتے کہا۔ اچھا یار سوری نا، عارض نے کانوں کو پکڑتے کہا۔ اب میں تمہیں دوسری طرح یہاں نہیں منا سکتا، عارض نے مشائم کو چھڑتے کہا۔ اس کی بات سن کر مشائم نے عارض کو گھورا اور رمیزہ کا کہکا چھوٹا۔ راسبہ جو اس سارے واقعے میں خاموش بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی، وہ ویسے بھی ہنستی نہیں تھی۔ وہ عارض کو مشائم کے ساتھ ہنسا دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ عارض اور زبال ہی ہیں بھائی، لیکن عارض ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتا ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر راسبہ کو پہلی بار ان جیسی زندگی گزارنے کی خواہش ہوئی۔ عارض نے گاڑی مال کے آگے روکی۔ رمیزہ باہر نکلی تو راسبہ نے اسے آواز دی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی آپ لوگ کر لیں شاپنگ، راسبہ نے نظریں جھکائے کہا۔ تم نہیں، ہم کروا رہے ہیں شاپنگ، میری بیوی کے لیے رکھا گیا ہے فنکشن، تو شاپنگ بھی میں ہی کرواؤں گا۔ عارض اور مشائم راسبہ اور رمیزہ کو خوب شاپنگ کروائی۔ حویلی میں ان کی آمد خوشی لے کر آئی تھی۔ راسبہ اماں سائیں اور باقی سب سے ملنے کے بعد اماں سائیں سے ملنے آئی اور اماں سعادہ بیگم جو تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ راسبہ کی آمد ان کے چہرے پر خوشی لے آئی۔ ملک حویلی کو خوب سجایا گیا۔ آج 4 سالوں بعد کوئی خوشی ملک حویلی میں منائی جا رہی تھی۔ راسبہ جو آج کالے کڑھائی والے سوٹ پر سٹالر کی طرح دوپٹہ سیٹ کیے ہوئے تھی، چہرے پر میک اپ برائے نام تھا، لیکن آنکھوں کو کاجل سے بھرپور سجایا گیا تھا۔ مشائم کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی جب اپنے پیچھے سے عارض کا حصار محسوس ہوا۔ عارض جانے دے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، مشائم اپنا رخ اس کی طرف کرتے بولی۔ مشائم جو آج لال اور کالے کام والے سوٹ میں عارض کو سب سے حسین لگی۔ یار تم بہت پیاری لگ رہی ہو، عارض اس کے ماتھے کو چومتے بولا۔ باہر کیا کرنا ہے، جا کر کمرے میں ہی رہتے ہیں، عارض اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا۔ عارض تنگ نہ کریں، مجھے جانا ہے، مشائم عارض کے حصار سے نکلتے بولی۔ راسبہ جو اماں سائیں کے کہنے پر ہال میں پھولوں کا تھال لینے آئی تھی، بے اختیار چلتے اس کی ٹکر سامنے سے آتے شخص سے ہوئی۔ راسبہ نے نیچے گرنے کے خوف سے آنکھوں کو میچ لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو کھول کر اس نے دیکھا تو اس کے ارد گرد زبال کے بازوں کا حصار تھا۔ زبال جو راسبہ کی کاجل سے لبریز آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، راسبہ کی مزاحمت پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ راسبہ جو زبال کی اس قدر قریب آنے پر خوف سے کانپ رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ بھی نمودار ہو گیا تھا، زبال نے فوراً سے پہلے اسے چھوڑا اور اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ وہ راسبہ سے نظریں چراتا باہر چلا گیا۔ راسبہ جو آج پہلی بار زبال کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اسے 4 سال پہلے والا زبال یاد آیا جس نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کی قریب نہیں جا سکتی تھی۔ زبال باہر لان میں آ تو گیا، لیکن راسبہ کا ہلتا وجود ابھی بھی اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ مہمان آنے لگے اور مشائم کو مبارکباد دینے لگے۔ بہت سے لوگوں کی نظریں راسبہ پر تھیں۔ یہ لڑکی تو خون بہا میں آئی تھی، بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اس کی شادی کو تو 4 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی۔ راسبہ کو عورتوں کی سرگوشیاں آرام سے سنائی دے رہی تھیں۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں، میں بھی اسی گھر کی بہو ہوں جس کی گود بھرائی کی رسم میں آپ لوگ آئے ہیں، اور یہ لڑکی اب اس گھر کی بہو ہے، یعنی سردار زبال کی بیوی، اور کسی اور نام سے اسے نہ ہی بلائیں تو بہتر ہوگا۔ مشائم جو کب سے ان کی باتوں کو سن رہی تھی اور راسبہ کے انتظار میں تھی کہ وہ انہیں کچھ بولے، لیکن وہ خاموش رہی تو مشائم کو ان کو چپ کروانا پڑا۔
मशाइम की बात पर वहाँ सबकी बोलती बंद हो गई और रासबा वहाँ से निकलकर दूसरी साइड पर आ गई। तुम हम सबसे भागती क्यों हो? मशाइम की आवाज़ उसको सुनाई दी, जो रस्म ख़त्म होने के बाद रासबा के पीछे आई। नहीं, ऐसी बात नहीं, रासबा ने गुलामों की तरह सर झुकाए कहा। यार, हम सब एक जैसे हैं, तो प्लीज़ इस तरह सर ना झुकाया करो और अपने आप को कमतर ना समझा करो। तुम बहुत अच्छी हो। मशाइम रासबा का चेहरा उठाते बोली। जी हाँ, सही कहा मेरी मोटी बेगम ने, आरस मशाइम के साथ खड़े होते बोला। उसके मोटा कहने पर मशाइम ने उसे घुरी से नवाजा और रासबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम मुस्कुराते हुए कितनी क्यूट लगती हो, मशाइम ने रासबा को देखते प्यार से कहा। उसकी मुस्कुराहट को देखकर जुबाल, जो फ़ोन पर बात कर रहा था, चंद पल के लिए जम सा गया। बिलाशुबा उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन थी। रासबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रासबा को जुबाल की आवाज़ ने रोका। रासबा, जो जुबाल को देखकर चंद कदम पीछे हुई, वो रासबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? क्या तुम मेरी तरफ लौट सकती हो? क्या मुझे अपने सर का साईं मानकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो? जुबाल ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। जिस दिन मुझे मेरे जिस्म और रूह पर मौजूद निशान और वो वाक़यात और तकलीफ़ याद नहीं करवाएंगे, उस दिन मैं आपकी तरफ लौट आऊँगी, रासबा ने सर्द लहजे में कहा। रासबा, मैं तुम्हें तुम्हारा मुकाम दिलवाना चाहता हूँ, जुबाल ने उसका जवाब सुनकर कहा। जब दिलवाना चाहिए था तब आपने सिर्फ ज़ख्म दिए, रासबा तंज़िया कहती पलट गई। मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो गया हूँ, मालूम नहीं कब से, लेकिन इन 4 सालों में मैंने हर सजदे में तुम्हारे लिए दुआ मांगी है। तुम्हारी सलामती की दुआ ना जाने कब तुम मेरी रूह में उतरती गई और तुम्हें पाना ऐसा ऐसा मेरी ख्वाहिश और ज़िद बनती गई, और शायद मेरा रब ये दुआ ज़रूर कबूल करेगा। जुबाल के अल्फाज रासबा को हैरान कर गए। मोहब्बत में शिद्दत सिर्फ चंद लम्हों की होती है, लेकिन इज़्ज़त ताहयात होती है, और आप वो इज़्ज़त और मुकाम नहीं दे पाए। रासबा ने मुड़ते उसे दो टोक अंदाज में कहा। मैंने तुम्हारी तरफ कदम तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन मुझे मेरे अपने ही कदम भारी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत दलीलें मांगती है और मैं तुम्हें कभी वो दलीलें नहीं दे पाऊँगा। जुबाल अपने दिल का हाल बताने लगा। वो 4 सालों से इस लड़की के लिए तड़पता रहा, लेकिन आज उसके छूने से जिस तरह रासबा कांपी थी, जुबाल ने उसे सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। क्योंकि आपको अपनी अना बहुत अजीज़ है, और मोहब्बत में अना, गरूर, हद आज और कल नहीं होती, और मोहब्बत सिर्फ बराबरी है, और आपकी इज़्ज़त को गवारा नहीं है कि आप अपने से कम हैसियत वाली लड़की से मोहब्बत का दावा करें और इस मोहब्बत को निभाएं, रासबा कहती वहाँ से चली गई। पूरी रात जुबाल की बातें उसके जहन में आती रहीं। वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि वो उससे मोहब्बत करना शुरू हो गया है या सिर्फ अपनी गलती का मदावा करना चाहता है। लगता है बेगम महके आकर एक अदद शौहर को भूल गई हो, तलाल ने रमीज़ा को छेड़ते हुए कहा। आपने ही कहा था, रमीज़ा ने चेहरे पर बेजारी लाते कहा। सॉरी यार, मुझे लगा, क्या लगा आपको कि मैं आपको छोड़ दूंगी? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रमीज़ा ने तलाल की बात को काटने नम लहजे में कहा। आप मेरे लिए वो बादल हैं जो तपती धूप में मेरे लिए साया बना। आपने मुझे मोहब्बत से ऊंचा और खूबसूरत अकीदत का मर्तबा दिया है। मैं आपको छोड़ने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती, रमीज़ा ने रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तलाल के लब मुस्कुराए। रमीज़ा, मेरे लिए कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। तुम जहाँ हो वहाँ ही रहोगी। कोई तुम्हारी जगह और मुकाम नहीं ले सकता। इस दिल में तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा मुकाम है, तलाल ने रमीज़ा के गिर्द हिसार करते कहा। थोड़े दिनों तक मामा बाबा आ रहे हैं, फिर मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तब तक अपने आप को मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार कर लो। तलाल की बातें सुनकर रमीज़ा का चेहरा शर्म से झुक गया था। तलाल उसके चेहरे को देखते वहाँ से चला गया। रासी, तुम अपने घर क्यों नहीं रहती? सादा बेगम ने एक हफ्ते से घर में मौजूद रासबा को देखकर कहा। अम्मा, ये भी तो घर ही है, रासबा उनकी बात को गुल करते बोली। रासबा, अगर अल्लाह ने तुमसे एक रिश्ता छीना है तो छोटे साईं ने तुम्हें एक रिश्ता वापस भी दिया है, सादा बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। रासबा, उस रात में हिम्मत करके तुमसे मिलने आ रही थी जब मुझे रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ गया। मैं वहाँ दर्द से बेहाल हो रही थी जब छोटे साईं की गाड़ी मेरे पास आई और वो मुझे अस्पताल ले गए। उसके बाद तुम्हारा 4 साल तक कोई पता नहीं मालूम हुआ, लेकिन इन 4 सालों में छोटे साईं ने मुझे माँ का दर्जा दिया। मैं कभी भी उनका एहसान नहीं भूलूंगी। अम्मा की बात मानकर रासबा हवेली वापस आई। रात तक वो सब बातें करते रहे। मशाइन और बाकी सबसे रासबा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुनज़्ज़ा बेगम ने भी अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। रासबा 11 बजे तक हॉल में रही, लेकिन उसके बाद सब अपने कमरों में चले गए। मुमना बेगम ने रासबा को जुबाल के कमरे का पहले ही बता दिया था। जुबाल, जो थोड़ी देर पहले कमरे में आया था, अपने सामने रासबा को देखकर चौंका। उसे लगा शायद सबकी बातों की वजह से वो इस कमरे में आई है। जुबाल के आते ही रासबा सोफे से उठी। आप इस कमरे में सो जाएं, मैं उस कमरे में सो जाता हूँ। जुबाल रासबा को परेशानी को समझते बोला। रासबा को अनजान जगह हर नींद कहाँ आनी थी। वो आधे घंटे से कमरे का जायज़ा ले रही थी जब उसे बाहर से जुबाल की आवाज़ आई, जो दूसरे कमरे से नूरी को कॉफ़ी लाने का कह रहा था। लेकिन नूरी तो क्वार्टर में थी, तो वो मायूस होकर वापस टेरेस से कमरे में आ गया। रासबा बेड से उठी और थोड़ी देर बाद कमरे में कॉफ़ी लिए आई
ابھی وہ زبال کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ زبال نے دروازہ کھول لیا۔ یہ آپ کی کافی۔ راسبہ نے مگ آگے کیا اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ زبال واپس آیا اور کافی کے گھونٹ لیے۔ اس نے آج سے پہلے اتنی اچھی کافی نہیں پی تھی۔ کاش راسبہ ہر دن اس کے لیے کافی بنا لائے۔ اس کے دل سے آواز آئی۔ راسبہ کو زبال کے ساتھ رہتے 1 ہفتہ ہونے والا ہو گیا تھا۔ وہ روز رات کو اس کے کمرے میں سوتا اور راسبہ ہر رات نہ جانے کیوں اسے کافی بنا کر دے دیتی تھی۔ وہ کچن میں بھی مصروف رکھتی خود کو، کبھی کوئی کام تو کبھی کوئی۔ آج طلال کے ماما بابا نے رمیزہ کو لینے ملک حویلی آنا تھا۔ سب کو دعوت کے لیے بلایا تھا۔ سعادہ بیگم کو زبال نے خصوصاً آنے کو کہا تھا۔ اکبر چودھری اور عارفہ چودھری کو ملک حویلی سے کافی لگاؤ تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ راسبہ نے آگے بڑھ کر عارفہ چودھری کو سلام کیا۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، عارفہ چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ ویسے اب آپ نے راسبہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عارفہ چودھری نے سعادہ بیگم کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، سعادہ بیگم نے راسبہ کو دیکھتے کہا جو زبال کو کھانا دے رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ راسبہ کے لیے میں اپنے بھانجے کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ اسے میں نے راسبہ اور زبال کے رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عارفہ چودھری نے سادہ لہجے میں ساری بات بتائی۔ ان کی بات سن کر ٹیبل پر موجود سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے خیال سے چھوٹی ماما راسبہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے، زبال نے عارفہ چودھری کو دیکھتے کہا۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے نکاح میں ہے، لیکن کب تک؟ ویسے بھی راسبہ تمہیں اب زبال سے طلاق لے کر اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، عارفہ چودھری نے راسبہ کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں راسبہ کو چھوڑ دوں گا؟ زبال نے اب کی بار سرد لہجہ اپناتے کہا۔ ہاں چھوڑ دینا چاہیے، تم جیسے شخص کے ساتھ کون رہنا چاہے گا، عارفہ چودھری نے تنزیہ کہا۔ زبال مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا، تمہیں اور طلال کو برابر رکھا، لیکن تم نے تو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا زبال۔ جس رات راسبہ کو میں ہسپتال لے کر گئی تھی اس دن ڈاکٹر نے مجھ سے 3 بار پوچھا تھا کہ یہ لڑکی ریپ وکٹم تو نہیں ہے، عارفہ چودھری نے نم آواز میں کہا۔ زبال ایک بات بتاؤ، ویسے اب تم سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ان 4 ماہ میں تم راسبہ کے پاس اپنی ہوس مٹانے کتنی بار گئے تھے؟ عارفہ چودھری کی بات سن کر زبال نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ تم نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کی زندگی خراب کر دی اور اب تم چلے ہو اسے معافی مانگنے، عارفہ چودھری اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ نے جو کہنا ہے کہیں، لیکن یہ بات کان کھول کر ہر کوئی سن لے، میں راسبہ کو طلاق نہیں دوں گا اور آپ اپنے بھانجے کا رشتہ میری بیوی سے کروانے کا خیال ذہن سے نکال دیں، زبال اونچی آواز میں بولتا ایک نظر راسبہ کے روتے چہرے کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اکبر چودھری اور طلال وغیرہ بھی نکل گئے۔ راسبہ ساری رات انتظار کرتی رہی لیکن زبال گھر نہ آیا۔ طلال اور رمیزہ گاؤں سے تھوڑی دور اپنے آبائی گھر میں آئے۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد طلال رمیزہ کمرے میں چلے گئے۔ طلال کا ذہن ابھی تک زبال میں اٹکا ہوا تھا۔ رمیزہ کب آ کر لیٹی اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رمیزہ نے کھوئے ہوئے طلال کو دیکھ کر کہا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، طلال نے رمیزہ کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد طلال نے رمیزہ کے کانوں میں خوبصورت سی بالیاں ڈالی۔ یہ ہماری شادی کا تحفہ، طلال نے اس کے کان کو چھوتے ہوئے کہا۔ یہ بہت پیاری ہیں، رمیزہ نے طلال کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ابھی رمیزہ دوبارہ سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ طلال رمیزہ کے لبوں پر جھک گیا۔ رمیزہ کی آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہو گئی تھیں۔ طلال پیچھے ہو کر رمیزہ کو دیکھنے لگا جو شرم سے خود میں سمٹ رہی تھی۔ یار ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تم ایسے شرما رہی ہو، طلال رمیزہ کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ رمیزہ اس کی بات سن کر اس کے سینے میں چھپ گئی اور طلال کی محبت میں رنگتی گئی۔ طلال آپ کے پاس کتنی بائکس ہیں؟ رمیزہ نے طلال کی ہیوی بائکس کو دیکھ کر پوچھا۔ 4 ہیں، میں نے اور زبال نے ایک ساتھ لی ہوئی ہیں، طلال بائکس کے پاس جاتے بولا۔ بیو کے پاس بھی بائک ہے؟ رمیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ والی دیکھو، اس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ طلال نے ایک بائک سے کور اتارا اور اس کے ایک طرف زبال ملک لکھا ہوا تھا۔ 2 دن زبال گھر نہ آیا، سب نے اسے لاتعداد فون کیے لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو کھانے کے بعد ہال میں سب بیٹھے تھے جب زبال گھر داخل ہوا۔ السلام علیکم اماں سائیں، زبال ان کو سلام کرتا کمرے میں چلا گیا۔ مومنہ بیگم کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے راسبہ کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا۔ راسبہ کمرے میں داخل ہوئی تو زبال بیڈ پر اندھے منہ لیٹا تھا۔ راسبہ کو پہلے حیرانی ہوئی کہ وہ اتنے دنوں سے اس کمرے میں نہیں سویا، تو اب وہ چلتے زبال کے پاس گئی اور ہاتھ بڑھا کر اسے ہلایا۔ اس کے تپتے جسم سے وہ فوراً ہاتھ پیچھے کر گئی اور زبال کی پیشانی پر ہاتھ لگایا جو بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ راسبہ بھاگتی نیچے گئی۔ عارض بھائی، راسبہ نے عارض کو آواز دی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عارض اس کے پاس آتے بولا۔ وہ زبال کو دیکھیں، انہیں بخار۔ راسبہ نے آنسوؤں کو قابو کرتے کہا۔ عمار نے ڈاکٹر کو فون ملایا اور سب زبال کی وجہ سے پریشان تھے۔ کیسا ہے زبال؟ ڈاکٹر کے چیک کرنے کے بعد عارض نے پوچھا۔ یہ کسی ٹینشن کا شکار ہیں، نیند کی گولیاں لیتے ہیں، سکون کے لیے ان کا خیال رکھیں۔ 4 سال کافی ہوتے ہیں کسی کو آزمانے کے لیے، عارض نے کمرے سے نکلتے کہا۔ میں نے کسی کو نہیں آزمایا، راسبہ نے نظریں جھکائے کہا۔
راسبا اسے مرہم لگانے والا چاہیے جو اس کی اذیت کو کم کر سکے، اس کے دکھوں کو بانٹ سکے۔ عارض راسبا کو سمجھاتے ہوئے بولا، تکلیف دینے والوں کو مرہم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بے حس ہوتے ہیں۔ راسبا نے سر اٹھاتے جواب دیا، وہ بے حس نہیں ہے، اگر بے حس ہوتا تو تمہیں تلاش نہ کرتا اور نہ ہی اپنی غلطی کی معافی مانگتا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارا ساتھ چاہتا ہے۔ عارض بالوں میں ہاتھ چلاتے بولا، وہ اپنی اذیت کو کم کرنے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، مجھ جیسی عام لڑکی سے محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ راسبا نے طنزیہ لہجہ اپناتے کہا۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ زبال اس سے واقعی میں محبت کرتا ہے۔ عارفہ چوہدری کی باتوں کو سن کر اسے دکھ ہوا تھا، وہ سب کے سامنے زبال کا تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ پورے ایک دن بعد زبال کی آنکھ کھلی تو اس نے چکراتے سر کو تھامے سامنے گھڑی کو دیکھا جو 9 بجا رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سر کو تھام کر دوبارہ واپس لیٹ گیا۔ آخر ہمت کر کے وہ واش روم تک گیا۔ راسبا جو زبال کو دیکھنے کمرے میں آئی تھی، سامنے اسے تیار دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ راسبا نے زبال کے پیچھے آتے پوچھا۔ آفس جا رہا ہوں، پھر گاؤں کے لوگوں سے ملنا ہے۔ زبال نے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر ہی بلا لیں۔ راسبا نے زبال کو اپنا حکم سنا کر فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زبال پھر سے بیمار ہو۔ 2 دن اسے بستر پر دیکھ کر وہ ہر وقت بے چین رہی۔ زبال نے اس کی بات سن کر فاروق کو فون پر فائلز لانے کو کہنے لگا۔ کیا راسبا، آپ نے آج گھر کو ہی آفس بنا دیا؟ ہال میں فائلز کے ڈھیر دیکھ کر عمار نے بیزاری سے کہا۔ چھوٹے سائیں سیٹھ کرامت آپ سے ملنے آئے ہیں۔ رضیہ نے زبال کو پیغام دیا۔ سلام سائیں، سیٹھ نے اندر آتے بلند آواز میں کہا۔ سائیں، آپ کل آ کر زمینوں کا ایک دورہ لگا لیں۔ سیٹھ کرامت نے زبال کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ زبال نے اٹھتے کہا۔ راسبا جو زبال کو جوس دینے آ رہی تھی، سیٹھ کرامت کو دیکھ کر جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ گلاس گرنے کی آواز سے سیٹھ اور زبال نے کچن سے آتی راسبا کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زبال نے راسبا کو گلاس کے ٹکڑوں سے دور کرتے کہا۔ سیٹھ کرامت جو ہکا بکا راسبا کو دیکھ رہا تھا جو کانپ رہی تھی، زبال کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ زبال نے راسبا کے کانپتے وجود کو دیکھ کر دوبارہ سے شرمندہ ہو کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ راسبا آنسوؤں کو قابو کرتے کمرے میں گئی۔ زبال جو حیرت سے راسبا کو جاتا دیکھ رہا تھا، راسبا جو اتنے دنوں سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، آخر آج ایسا کیا ہوا جو وہ پھر سے اس کے چھونے پر کانپ گئی تھی؟ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں گیا۔ اماں، وہ سیٹھ، راسبا نے روتے ہوئے فون پر اماں کو بتایا۔ اس کی بات سن کر سعادہ بیگم کو الگ پریشانی نے آن گھیرا۔ تم چھوٹے سائیں سے بات کرو، سعادہ بیگم نے راسبا کو مشورہ دیا۔ نہیں اماں، میں زبال سے بات نہیں کر سکتی، راسبا نے ہچکی لیتے کہا۔ زبال جو کب سے اس کے پیچھے کھڑا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات کو جاننے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ راسبا، زبال نے راسبا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ زبال جس نے آج دوسری بار راسبا کو بری طرح روتے دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں کھو گیا۔ وہ سیٹھ، وہ راسبا ہچکیاں لیتے بولی۔ تم کس طرح جانتی ہو اسے؟ زبال نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ وہ زبال، راسبا آگے کچھ بولے بغیر زبال کے سینے سے لگ گئی اور اپنے رونے میں شدت لے آئی۔ زبال جو راسبا کی بات سننے کا منتظر تھا، راسبا کے لمس سے اس کا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ راسبا، زبال نے راسبا کو پکارنے کی کوشش کی لیکن راسبا نے اپنا حصار مزید تنگ کر لیا۔ زبال پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، وہ مجھے لے جائے گا، راسبا نے زبال کے سینے میں منہ چھپائے کہا۔ زبال بھی اس کو چپ کروانے کے لیے اس کی کمر سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زبال نے راسبا کو خود سے الگ کیا اور صوفے پر بٹھا کر اسے پانی پلایا۔ راسبا، مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا؟ زبال نے راسبا کے چہرے کو صاف کرتے کہا۔ راسبا، جس کو آج پہلی بار زبال کے لمس سے گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی، وہ زبال کو 4 سال پہلے اس رات کا واقعہ بتانے لگی۔ 4 سال پہلے میں تمہارا سارا قرض معاف کر دوں، ملک کو مار دو، سیٹھ نے بلال صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سیٹھ، میں سائیں کو نہیں ماروں گا، آپ میرا قرض معاف نہ کریں، بلال صاحب وہاں سے کہتے چلے گئے۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، سیٹھ کرامت نے غصے سے کہا۔ سب خیر ہے نا؟ سعادہ بیگم نے پریشانی سے بلال صاحب سے پوچھا۔ ہاں، تم بس دعا کرو اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، بلال صاحب نے سعادہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ راسی، دیکھ باہر کون آیا ہے، کب سے دروازہ بجے جا رہا ہے۔ سعادہ بیگم کی آواز سے کچن میں کام کرتی راسبا دروازے کی طرف بڑھی۔ سلام سیٹھ، دروازہ کھولتے ہی راسبا نے نظریں جھکا کر کہا۔ ماشاءاللہ کتنی حسین ہو تم، سیٹھ نے راسبا کے چہرے کو دیکھتے کمینی مسکراہٹ لاتے کہا۔ اس کی بات سن کر راسبا نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ سیٹھ، آپ، بلال صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کیوں نہ اپنے سسر سے ہی مل لوں، سیٹھ نے کہکا لگاتے کہا۔ اس کی بات سن کر راسبا اور سعادہ بیگم نے بلال صاحب کو دیکھا جو شرم سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ سیٹھ رحم کریں ہم پر، بلال صاحب نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، ملا کو بلاؤ، اس چھوری سے نکاح کروں اور ان دونوں کے سامنے اس چھوری کو بیوی کا درجہ دوں، ویسے بھی اب اس کی چھوری ہے ہی بہت حسین اور پھر جوان بھی، سیٹھ نے اٹھتے کہا۔ صاحب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے عزت کے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، سعادہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے پھر کل آ جانا، ورنہ کل رات اپنی چھوری کو اپنے سامنے بے لباس ہوتے دیکھ لینا۔ سیٹھ راسبا کے قریب آتے اس کے روتے چہرے کو چھو کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راسبا سعادہ بیگم کے گلے لگ کر روتی رہی۔ قسمت نے راسبا کو سیٹھ سے تو بچا لیا، لیکن زبال کی نفرت اسے برداشت کرنی پڑی۔ حال زبال اپنے غصے پر قابو کیے راسبا کی باتیں سن رہا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چل پڑا۔ راسبا اس کے غصے کو دیکھتی اس کے پیچھے نیچے آئی تھی۔ زبال میری بات سنیں۔ راسبا نے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ کیا سنوں؟ زبال کی گرددار آواز۔ راسبا سہم گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، دادی سائیں اور موملہ بیگم باہر آئیں۔ عارض، عمار اور باقی سب بھی کمروں سے نکلے۔ کیا ہوا ہے زبال؟ عارض نے سہمی کھڑی راسبا کو دیکھ کر پوچھا۔ اماں سائیں، سیٹھ کرامت نے بابا سائیں اور راسبا کے ابا کو مارا ہے، زبال نے غصے سے راسبا کو دیکھ کر کہا۔ زبال کی بات نے سب پر حیرتوں کے پہاڑ توڑے۔ میں اب اسے چھوڑوں گا نہیں، زبال غصے سے دھاڑا۔ زبال ایک دفعہ میری بات تو سننے پلیز۔ راسبا جو پہلے ہی زبال کے غصے سے ڈری ہوئی تھی ہمت کر کے بولی۔ راسبا، اس کی وجہ سے تم نے نا کردہ ظلم کی سزا کاٹی۔ زبال راسبا کو دیکھ کر بولا۔ زبال جلد بازی نہ کرو، ہم وقت آنے پر اس کو جواب ضرور دیں گے، عارض نے تحمل سے زبال کو سمجھایا۔ السلام علیکم۔ ابھی زبال کچھ بولنے ہی والا تھا جب عارفہ چودھری اور طلال اور رمیزہ آ گئے۔ زبال ان کو دیکھے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ طلال نے عارض سے پوچھا۔ ہاں آؤ، بس ویسے ہی چھوڑو اسے، عارض اسے کہتے اندر لے گیا تھا۔ دیکھو ذرا اسے کیسے شرما رہی ہے، مشائن رمیزہ کو طلال کے نام سے تنگ کرتے بولی۔ ہاں بھائی، اب بس تم مجھے جلدی سے خالہ بنا دو، رحابہ نے رمیزہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اس کی شکل دیکھ کر رحابہ، مشائن اور راسبہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار تم بات کر لو زبال سے، مشائن نے باہر دیکھتے راسبہ کو کہا۔ زبال جو لان میں اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں چکر لگا رہا تھا، راسبہ کو آتے دیکھ اس کے چلتے پاؤں رکے۔ آپ عارفہ آنٹی سے نہیں ملے؟ راسبہ نے زبال کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے وہ نظر نہیں آئیں، زبال نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ آپ کو وہ نظر نہیں آئیں یا آپ نے اپنی انا کی وجہ سے ان سے بات نہیں کی؟ راسبہ نے زبال کی لاپرواہی کو دیکھتے کہا۔ ہاں یہی سمجھ لو، کیا پتہ اب بھی وہ مجھ پر کوئی نیا الزام لگا دیں، زبال نے راسبہ کی چادر میں ڈھکے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آپ کتنے خودسر ہیں، راسبہ نے زبال کو افسوس سے کہا۔ میری تعریف کر رہی ہو یا برائی، زبال نے ہلکی مسکراہٹ لاتے کہا۔ راسبہ نے ان 2 مہینے میں پہلی بار زبال کو ہنستے دیکھا تھا، یا شاید وہ خود پہلی بار ہنس رہا تھا۔ زبال، آپ سیٹھ کو کچھ نہیں کہیں گے، میں نے ابا کو کھو دیا ہے، آپ کو نہیں کھونا چاہتی، راسبہ نے زبال کی بادامی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کے الفاظ سن کر زبال کا سارا غصہ جھاگ بن کر ختم ہو گیا تھا۔ عارفہ چودھری جو زبال سے ملنے باہر آئی تھیں، راسبہ اور زبال کو بات کرتا دیکھ کر انہیں اپنے رویے کا افسوس ہوا۔ لگتا ہے سردار سے ملنے خود آنا پڑے گا، عارفہ چودھری ان کے پاس آتے بولی۔ نہیں چھوٹی ماما، ایسی بات نہیں ہے، زبال ان کے گلے لگتے بولا۔ راسبہ نے آج زبال سے محبت کا اظہار کیا تھا یا نہیں، لیکن ان 2 ماہ میں وہ زبال کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ شخص زبردستی کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اسے بھی اب اپنی زندگی اچھی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ بھیو رمیزہ واپس گھر جانے سے پہلے زبال کے پاس آئی۔ ہاں بولو، سب ٹھیک ہے نا؟ زبال نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھیو، تھینک یو طلال سے میری شادی کروانے کے لیے، رمیزہ زبال کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ 4 سال پہلے وہ بس پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، وہ کسی بھی طرح سے اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی۔ بھاگنے سے اسے اپنے پیروں میں پتھر چبھنے کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کیے بس بھاگے جا رہی تھی۔ ویسے ماما، آپ لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ طلال نے خفا ہوتے کہا۔ دیکھو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، اب تو تمہاری شادی کی عمر ہو گئی تھی، عارفہ چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما پلیز، طلال نے پیچھے مڑ کر کہا۔ طلال، اکبر چودھری کی آواز سے اس نے سامنے دیکھا اور گاڑی کو بریک لگایا۔ اللہ خیر کرے، عارفہ چودھری نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ طلال فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور زمین پر درد سے دوہری ہوتی راسبہ کو دیکھا۔ طلال فوراً سے ہسپتال لے کر چلو، عارفہ چودھری نے پریشانی سے کہا، اور طلال راسبہ کو اٹھائے شہر کے ہسپتال لے آیا۔ دیکھیں یہ پولیس کیس ہے، یہ زیادتی کا کیس لگ رہا ہے، ڈاکٹر نے باہر آتے کہا۔ یہ زیادتی کا کیس نہیں ہے، طلال نے اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کیس میں اس لڑکی کی رہی صحیح عزت بھی چلی جائے گی۔ اللہ کا کرم ہے وہ لڑکی اب بہتر ہے، یہ واقعی ریپ وکٹم نہیں ہے، نہ ڈاکٹر نے تفتیش کی۔ نہیں ہے یہ ریپ کیس، طلال نے بلند آواز میں کہا۔ عارفہ چودھری راسبہ سے ملنے آئیں، جو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عارفہ چودھری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ مجھے بچا لے، میں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی، راسبہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ طلال کے پوچھنے پر راسبہ نے 4 ماہ پہلے کے سارے واقعے کو بتایا۔ ان لوگوں کو زبال کی جہالت پر بہت افسوس ہوا، اور اوپر سے راسبہ کی اماں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ طلال نے اس دن کے بعد راسبہ کو اپنے شہر والے گھر میں ہی رکھا تھا، اور یہاں سے راسبہ کی زندگی کا نیا موڑ شروع ہوا۔ کدھر جا سکتی ہے وہ؟ زبال غصے سے دھاڑا۔ سائیں، ہم نہیں جانتے وہ لڑکی کس طرح یہاں سے نکلی ہے، گارڈ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، یہ سب تم لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، دفع ہو جا یہاں سے، زبال نے چیختے ہوئے کہا۔
زبال جانتا تھا کہ کوئی بھی گارڈ اس لڑکی کی مدد نہیں کر سکتا، یہ کوئی اور ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ رمیزہ بھائی کا غصہ کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ رحابہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، میری دعا ہے کہ وہ لڑکی بس دور چلی جائے۔ رمیزہ نے آنکھوں کو بند کرتے کہا۔ زبال جو رمیزہ سے پوچھنے والا تھا کہ اس کے منہ سے سچائی سن کر اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اماں سائیں زبال کی آواز سے مومنہ بیگم، دادا سائیں اور دادی سائیں رحابہ، عمار سب باہر آئے تھے۔ اللہ خیر کرے، منزہ بیگم نے کمرے سے نکلتے کہا۔ عمار جاؤ مولوی کو بلا کر لاؤ۔ زبال نے رخ موڑے کہا۔ کیوں؟ مومنہ بیگم نے پوچھا۔ نکاح کروانا ہے اماں سائیں۔ زبال نے ان کی طرف رخ موڑے کہا۔ کس کا نکاح؟ دادا سائیں نے حیران کن ہوتے پوچھا۔ رمیزہ کا زبال کی بات پر وہ وہاں سب کے سروں پر آسمان آن گرا۔ کیا مطلب تمہارا؟ زبال دادا سائیں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی آپ یہ سب؟ رمیزہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور زبال کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ رمیزہ تم نے میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھا لیا ہے اور تم میں اتنی جرأت آ گئی کہ تم نے اس لڑکی کو گھر سے بھگا دیا۔ زبال پھنکارتے ہوئے بولا۔ نہیں بھیو میں نے۔ رمیزہ روتے ہوئے بولی۔ اب ایک لفظ اور نہیں، زبال کہتے باہر چلا گیا اور اپنے ساتھ طلال کو لے کر آیا۔ عمار مولوی صاحب کو لے آیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ زبال نے رمیزہ کی آنکھوں سے نظریں چراتے کہا۔ رمیزہ جعفر آپ کا نکاح طلال اکبر سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ رمیزہ نے سب کو آس بھری نظروں سے دیکھا اور ایک ایسے شخص کے ساتھ خود کو جوڑ لیا جو اس سے 8 سال بڑا تھا۔ طلال چودھری نے آج اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا تھا۔ وہ نکاح کے بعد باہر چلا گیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، مومنہ بیگم نے آنسوؤں کو قابو کرتے کہا۔ میری دعا ہے بھیو آپ کو بھی راسبہ سے محبت ہو، لیکن وہ آپ کو کبھی نہ ملے۔ آپ پل پل تڑپیں پھر بھی آپ کی انا غرور کو دیکھوں گی۔ رمیزہ چلاتے ہوئے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مومنہ بیگم نے سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی 17 سالہ بیٹی کو بیاہ کر، وہ بھی اس کی عمر سے بڑے لڑکے سے۔ طلال چودھری کو بھی وہ زبال کی طرح انا پرست سمجھ رہی تھیں، لیکن وقت نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ حویلی سے لے کر گھر تک طلال رمیزہ کے رونے کی آوازیں ہی سن رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ملازمہ نے اسے طلال کے کمرے میں بٹھا دیا۔ طلال کے کمرے میں آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بھی طلال کو دوسرے مردوں کی طرح سمجھ رہی تھی۔ اسے بھی لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ راسبہ والا حال کرے گا۔ میرے ساتھ آئیں، طلال نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے کہا۔ رمیزہ نے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملائے، لیکن اپنے سامنے راسبہ کو دیکھ کر وہ حیرت سے طلال کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میں کل کالج لے جاؤں گا، آپ اپنی پڑھائی پوری کریں۔ طلال رمیزہ کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ رمیزہ کی ساری سوچوں کو ختم کر گیا تھا۔ وہ واقعی الگ تھا اور اس پر حق جتانے والا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ان میں آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ طلال کبھی اپنے دل کی بات نہ کر سکا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن رمیزہ کو اس کے گھر والے دوبارہ سے مل جائیں گے اور وہ اس زبردستی کی شادی سے جان چھڑا لے گی۔ راسبہ اور رمیزہ میں دوستی ہو گئی، لیکن زبال کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر جگہ جانے سے کتراتی تھی۔ رمیزہ کی دعا قبول ہو گئی۔ زبال ملک کو راسبہ بلال سے محبت ہو گئی۔ وہ 4 سال سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ مومنہ بیگم اور دادی سائیں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور زبال کی حالت دیکھ کر وہ اس کے مل جانے کی دعا کرتی۔ حال مومنہ بیگم نے عمار کے لیے رحابہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ 1 ماہ کے بعد ان دونوں کی شادی رکھی تھی۔ وقت کہاں رکنے والا تھا۔ عارض اور مشائم کو اللہ نے ایک پیاری بیٹی سے نوازا۔ طلال اور رمیزہ نے بھی اپنے گھر آنے والی خوشخبری سنا دی۔ زبال اس کا نام تم رکھو، مشائم نے اپنی بیٹی زبال کو پکڑاتے کہا۔ نہیں تم لوگ رکھ لو، زبال نے اس ننھی جان کو دیکھتے کہا۔ زیدانہ بن، اب بتا کیا نام رکھنا ہے؟ عارض نے تھوڑے غصے میں کہا۔ انابیہ، زبال نے اس کے گال کو چومتے کہا۔ زبال کی داڑھی کی چبھن سے انابیہ نے منہ بنایا۔ اس کی حرکت دیکھ زبال کے لب مسکرائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو شاید آج سب نے پہلی بار دیکھی تھی۔ شکریہ، عارض نے راسبہ کو کہا جو زبال کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کس بات کے لیے؟ راسبہ نے کندھے اچکاتے کہا۔ زبال ملک کو زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے، عارض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس 1 ماہ میں راسبہ اور زبال ایک کمرے میں تو رہنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی دوریاں ابھی بھی ویسی ہی تھیں۔ ہاں وہ زبال کو چاہنے لگی تھی، اس کا دل اس سے ساتھ رہنے کو کرتا اور وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں خالہ بھی؟ عارض نے زبیدہ بیگم کو اندر آتے کہا۔ عارض مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے بات ہی نہیں کرو گے، خالہ بی نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا نا سوری، آئیں اپنی پوتی سے تو مل لیں۔ عارض ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر ہال میں لے گیا۔ السلام علیکم خالہ بی، مشائم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ عارض یہ تو تم پر گئی ہے، خالہ بی انابیہ کو چومتے بولی۔ یہ لیں چائے، راسبہ چائے کا کپ آگے کرتے بولی۔ اچھا یہ ہے ہمارے سردار کی بیگم، خالہ بی نے راسبہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ راسبہ زبال کمرے سے نکلتے بولا اور سامنے زبیدہ بیگم کو دیکھ کر رک گیا اور راسبہ کو اندر آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ یہ زبال کتنا بڑا ہو گیا ہے، زبیدہ بیگم نے زبال کو اوپر جاتے دیکھ کر سوچا۔ یہ لیں آپ کی کافی، راسبہ رات کو کمرے میں آتے بولی۔ زبال پورا دن کمرے میں رہا اور راسبہ کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ آئی ہی رات کو۔
زبال جو اس کے انتظار میں سو گیا تھا۔ راسبہ چلتی اس کے پاس آئی اور اس کا پاؤں نیچے قالین میں الجھا اور وہ زبال کے سینے کے اوپر گری۔ راسبہ کے گرنے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ راسی یار کیا ہوا ہے؟ زبال نے اٹھتے ہوئے کہا، اور راسبہ جو زبال کی شرٹ لیس دیکھ اس سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ آپ کی کافی؟ راسبہ نے نظریں جھکا کر کہا، یار میں سو گیا تھا، اب کافی پی لوں گا تو پوری رات جاگا رہوں گا۔ زبال بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بولا، تو پہلے بتاتے تھے میں بنا کر نہ لاتی۔ راسبہ تھوڑے غصے میں بولی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر زبال کا کہکا گونج اٹھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ راسبہ زبال کے پاس آتے بولی۔ میری اتنی مجال؟ زبال نے راسبہ کو بیڈ پر بٹھاتے مذاق میں کہا۔ یار روح تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ زبال راسبہ کو جھکی پلکوں کو دیکھ کر بولا۔ نہیں تو میں کیوں شرماؤں گی؟ راسبہ نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ اچھا پھر میری طرف دیکھ کر بولو، زبال راسبہ کا ہاتھ تھام کر بولا۔ راسبہ جو پہلے ہی زبال کی شرٹ لیس ہونے سے شرما رہی تھی، زبال کے ہاتھ پکڑنے سے راسبہ کا وجود کانپ اٹھا۔ زبال پلیز، راسبہ نے نظریں اٹھا کر کہا۔ اچھا یار اب رونا نہ شروع کر دینا۔ زبال راسبہ کا ہاتھ چھوڑتے بولا۔ زبال ایک بات پوچھوں؟ راسبہ بیڈ پر لیٹتے بولی۔ ہاں بولو۔ زبال راسبہ کی طرف کروٹ بدلتے بولا۔ آپ خالہ بھی سے نہیں ملے؟ میں عارض بھائی، مشی آپیہ، رحابہ اور عمار سب ملے، ان سے آپ نہیں ملے؟ راسبہ زبال کو دیکھتے بولی۔ یار مل تو لیا تھا، اور ویسے بھی وہ میری نہیں عارض کی خالہ ہیں۔ زبال راسبہ کے چہرے پر آئے بال کو پیچھے کرتے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ عارض بھائی کی خالہ ہیں؟ راسبہ نے ماتھے پر بل لاتے کہا۔ راسبہ بابا سائیں نے 2 شادیاں کی تھیں، یونیورسٹی میں ان کو آرزو ملک پسند آ گئی اور دادا سائیں سے چھپ کر انہوں نے شادی کر لی، کیونکہ ہمارے خاندان میں باہر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ان کی شادی کو 1 سال ہوا تو عارض ان کی گود میں آ گیا اور آرزو ملک اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس 1 سال میں دادا سائیں نے بابا سائیں کی شادی مومنہ ملک سے کروا دی۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ آرزو ملک کی وفات پر بابا سائیں عارض کو حویلی لائے، لیکن دادا اور دادی سائیں نے عارض کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ بابا سائیں عارض کو اس خالہ کے پاس چھوڑائے۔ میرے پیدا ہونے کے 3 سال بعد بھی بابا سائیں کا رویہ پہلے دن جیسا تھا۔ وہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کرتے۔ میں 3 سال کا تھا جب میں روز رات اپنی ماں کو اپنے سامنے بے لباس ہوتے دیکھتا۔ اماں سائیں بس لاشوں کی طرح ابا سائیں کا دیا ہر ظلم برداشت کرتی۔ راسبہ 3 سال ہر رات میں یہ سب دیکھتا، اماں سائیں کے جسم پر ابا سائیں کے دیے نشان، لیکن ہر صبح ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ ہوتی۔ میں پوری رات اماں کو دیکھتا اور پورا دن میں خوف کی وجہ سے کمرے سے نہیں نکل پاتا۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو عمار آیا، اور عمار کے 1 سال بعد رمیزہ نے سب کو دوبارہ خوشیوں سے نوازا۔ عارض کو میں نے پہلی بار 12 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ وہ شکل میں میرے جیسا ہی تھا، لیکن عادات کافی مختلف تھیں۔ میں عارض سے بہت نفرت کرتا تھا۔ عارض کو سب نے پہلی بار تب جانا جب میں تمہارے جانے کے بعد ٹوٹ گیا تھا۔ پھر عارض نے سب کو سنبھالا۔ میں نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن جس دن عمار نے تمہارے لیے بولا، اس دن مجھے لگا پھر سے کوئی آرزو ملک آ گئی ہے۔ تم سے شادی وہ سب میں نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ راسبہ پلیز مجھے معاف کر دو، زبال نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اور راسبہ بس اس کو سن رہی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے، اور جو ہوا ہے اس سب کو بھول جائیں۔ میں آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، میری اماں کو بچانے والے ہیں آپ۔ پلیز آج کے بعد آپ پرانی کوئی بھی بات نہیں دہرائیں گے۔ راسبہ زبال کے سینے پر سر رکھتے کہہ رہی تھی۔ راسبہ ایک بات بتاؤ، زبال راسبہ کے سر میں انگلیاں چلاتے بولا، لیکن اس کی کوئی جواب نہ دینے پر زبال راسبہ کے گرد حصار تنگ کرتے سو گیا۔ مشی سے پکڑ لو، بہت رو رہی ہے۔ عارض انابیہ کو روتا دیکھ کر بولا۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عمار نے اپنے سامنے 2 انجان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ہمیں زبال سر سے ملنا ہے، عروج اور عمران نے بولا۔ اچھا میں بلاتا ہوں راسبہ، وہ بھیو کو بلا کر لائیں، انہیں کہیں کہ کوئی عروج ملنے آئی ہے۔ عمار نے کچن سے نکلتے راسبہ کو پکارا۔ یہ سر کی وائف ہیں کیا؟ عروج نے عمران کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے کیا معلوم، عمران نے کندھے اچکاتے کہا۔ آپ بیٹھیں، عارض ان کے پاس آتے بولا۔ عروج اور عمران عارض کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں زبال نہیں ہوں، عارض ان کی شکل دیکھتے بولا۔ زبال وہ نیچے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، راسبہ نے واش روم سے نکلتے زبال کو کہا۔ کون آیا ہے؟ زبال نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ وہ کوئی عروج نامی لڑکی ہے، راسبہ نے باہر نکلتے کہا۔ اف روح تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زبال جلدی باہر آتے بولا۔ عروج اور عمران جو انابیہ کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، زبال کو آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے۔ ان دونوں نے پہلی مرتبہ زبال کو ٹراؤزر شرٹ میں دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ سر، عمران نے زبال کو آتے دیکھ کر کہا۔ جی کیا خبر ہے؟ زبال نے بیٹھتے کہا۔ وہ سر کرامت پکڑا گیا ہے، عروج نے فائل آگے کرتے کہا۔ سیٹ کرامت کا نام سنتے راسبہ زبال کو دیکھنے لگی جو فائل پڑھ رہا تھا۔ گڈ، آخر ہمارے اتنے مہینوں کی محنت رنگ لے آئی، زبال فائل بند کرتے بولا۔ سر وہ آپ میں اور عروج آف لے سکتے ہیں، وہ ہمیں ہنی مون پر جانا ہے، عمران نے معصوم شکل بناتے کہا۔ اس کی بات سن کر عروج نے عمران کو گھری سے نوازا اور عارض اور عمار کی ہنسی چھوٹ گئی۔
जी चले जाएं, जुबाल ने अनाबिया को प्यार करते कहा। और सर बेटी के लिए मुबारक हो। अरूज ने जुबाल को अनाबिया के साथ मुस्कुराते देखकर कहा, ये मेरी नहीं मेरे भाई की बेटी है। और हाँ, जिस लड़की को आप बार बार देख रही हैं ना मिस अरूज, वो मेरी वाइफ हैं। अरूज की नज़रों को समझते जुबाल ने कहा, आप जानती हैं कि मेजर जुबाल मलिक की नज़रों से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। जुबाल कहता अम्मा साईं के पास आ गया। अम्मा साईं, मैंने अब्बा साईं का बदला ले लिया है। जुबाल ने उनके हाथ चूमते कहा। इस घर में रासबा के अलावा हर कोई जुबाल के आर्मी जानने के बारे में जानता था। हमेशा खुश रहो दादी साईं। और दादा साईं ने नम आंखों से कहा, रासी रासी मेरी बात सुनो। जुबाल रासबा को ढूंढने किचन में आया। जुबाल, अगर रात को आपने सब बता दिया था तो ये इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए कि आप? रासबा गुस्से से कहती वहाँ से चली गई। यार वैसे जुबाल तुम लोग रात को भी बातें करते हो। आरिस जुबाल की हालत देखकर कहका लगाते बोला। बकवास न कर, जुबाल गुस्से से कहता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अम्मा साईं, मैं अमार की शादी से पहले अम्मा की तरफ चली जाऊं? रासबा ने मोमना बेगम के उठते ही पूछ लिया। हाँ चली जाओ, वैसे भी कल मेहंदी है, आ जाना। मोमना बेगम रासबा के सर पर प्यार देते चली गई। रासबा, तुमने मुझे अम्मा की तरफ जाने का तो नहीं बताया था। जुबाल नाश्ता करने के बाद उससे चाय का कप पकड़ते बोला। अब बता दिया है ना, रासबा ने लापरवाही से जवाब दिया। यार थोड़े दिनों बाद चली जाना, वैसे भी आज तलाल, रमीज़ा और छोटी मामा आ रही हैं। जुबाल ने इल्तिजा की। नहीं, इतने दिन हो गया, मुझे जाना है। रासबा ने अनाबिया का गाल चूमते कहा। वैसे आज मैंने पहली बार सरदार जुबाल मलिक और मेजर जुबाल मलिक को इतना बेबस देखा है। अम्मार ने जुबाल को छेड़ते कहा। उसकी बात सुनकर जुबाल ने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। अच्छा रासबा, आज शाम को मेहंदी लगाने वाली आई तो तुम आ जाना प्लीज़, क्योंकि यार मैं मेहंदी लगवाऊंगी तो तुम अनाबिया को संभाल लेना। मशाइम ने जुबाल की शक्ल पर तरस खाते कहा। अच्छा ठीक है मिशी अपिया, रासबा कहते वहाँ से चली गई। पूरी हवेली को खूब सजाया गया। यार रमीज़ा, वैसे तुम बहुत छुपी रुस्तम निकली। अबिया और अमल ने रमीज़ा से शिकवा किया। यार अब ऐसी भी आप बात नहीं, रमीज़ा ने हंसते कहा। यार रमी, तुम यहाँ हो, तलाल तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा है। आरिज उनके पास आते बोला और अरीबा और अमल के साथ बातें करने लगा। थोड़ी देर में निकाह की रस्म पूरी हुई और रहाबा जावेद से रोहाबा अम्मार बन गई। ब्यूटिशियन रासबा को तैयार करके बाहर निकली तो जुबाल कमरे में दाखिल हुआ। रासबा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? निकाह की रस्म हो गई है, अब चलो मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। जुबाल ने नीचे झुकी रासबा को देखते कहा। बस हो गया, रासबा चेहरा ऊपर करते बोली। लाल और सब्ज लॉन्ग फ्रॉक और डार्क मेकअप में वो आज जुबाल मलिक का दिल धड़काने में कामयाब हो गई थी। जुबाल बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था जो सर पर दुपट्टा ठीक कर रही थी। जुबाल चलते उसके पास आया और उसके हाथों को पकड़ते उसमें गजरे पहनाने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो रूह, जुबाल रासबा को देखते बोला। अचानक उसकी नज़र रासबा के कंधे के निशान पर गई। वो उसका हाथ छोड़ता पीछे हुआ। रासबा को आज अपना आप दोबारा से जुबाल की नज़रों में कम लगा। आज और नीचे, जुबाल कहता कमरे से निकल गया। मेहंदी की रस्म शुरू हुई। जुबाल जो आज वाइट शलवार कमीज़ पर ग्रे कोट पहने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। रासबा, इनसे मिलो, ये हैं हीरा, मेरी बहन की बेटी। मुमना बेगम ने हीरा का तारुफ करवाया। रासमा ने अपने सामने काली साड़ी में मेकअप से चेहरे को खूबसूरत बनाए लड़की को देखा। अच्छा ये है वो लड़की जो जुबाल मलिक की बीवी है, देखूं तो सही इसका रंग कितना काला है। हीरा के साथ खड़ी उसकी दोस्तों ने रासबा का मजाक उड़ाया। हीरा और उसकी दोस्ती रासबा का मजाक उड़ा रही थी और रासबा बुत बनी उनकी बातें सुन रही थी। वैसे तुम लोगों के रंग इतने भी साफ नहीं हैं जो मेरी बीवी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जुबाल रासबा के गिर्द बाजू का हिसार करते बोला। वो जुबाल, हीरा जुबाल को देखकर हंसना भूल गई। हीरा, आज के बाद तुम मुझे मेरी बीवी के इर्द गिर्द नजर नहीं आओ, जुबाल सख्त लहजे में कहता वहाँ से चला गया और रासबा उसके साथ बस चलती गई। कमरे में आकर जुबाल ने गुस्से से उसका हाथ छोड़ा। जुबाल, वो रासबा की बात अधूरी रह गई और जुबाल पूरी शिद्दत से उस पर झुका और अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा। रासबा इस हमले के लिए तैयार ना थी और उसने सख्ती से जुबाल के कोट के कॉलर को दबोच लिया। रासबा की सांसें उखड़ने लगीं तो जुबाल उससे पीछे हुआ और रासबा उसके सीने पर सर रखकर सांसें लेने लगी। मिसिस, आज के बाद अगर आपने किसी की फजूल बात का जवाब ना दिया तो मैं ये सज़ा सबके सामने दूंगा, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मशाइन ने तुम्हारे लिए बोला था और आज मैंने, आइंदा तुम खुद जवाब दोगी। जुबाल रासबा की कमर सहलाते बोला। रासबा अभी भी इसी तरह जुबाल का कॉलर पकड़े खड़ी थी। रासबा, तुम्हें अम्मा साईं बुला रही हैं, रमीज़ा ने दरवाजे पर पैगाम दिया और रासबा जुबाल के हिसार से निकलती बाहर चली गई। रस्मों के बाद हवा को अम्मार के कमरे में भेज दिया गया। यार मिशी, अनाबिया का फिटर देना। आरिज ने खोई हुई मशाइन को देखकर बुलाया। मशाइन ने आरिज की बात ना सुनी तो आरिज उठकर उसके पास आया। कब से बुला रहा हूँ, किधर खोई हुई हो? आरिज ने मशाइन का बाजू पकड़े कहा। आपको क्या, आपको तो अब मैं थोड़ी अच्छी लगती हूँ, आपको तो और लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है आपको। मशाइन रोते हुए आरिज से शिकवा कर रही थी। यार किसकी बात कर रही हो तुम? आरिज मशाइन को गले लगाते बोला।
وہ رمیزہ کی فرینڈز مشائم نے عارض کے سینے سے سر اٹھاتے کہا، یار رمیشی مجھے تمہاری کتنی فکر ہے، کتنی پرواہ ہے یہ میرے تمہارے لیے محبت، کیونکہ محبت کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوتا اور میری خوشی صرف اور صرف تم ہو۔ عارض نے مشائم کے ہاتھ تھامے اسے یقین دلوا رہا تھا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں جہاں میں ہوں وہاں کوئی اور آپ کو نظر نہ آئے، صرف میں آپ کے لیے اہم ہوں اور میں آپ کے لیے سب سے زیادہ خاص بننا چاہتی ہوں۔ مشائم دوبارہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی، یار تم اہم ہو، عارض ملک کی محبت ہو، اب پلیز انابیہ کو دیکھ لو۔ عارض اس کے ہونٹوں کو چھوتے بولا، یار رمیشی مجھے یہ تمہارا دل بڑا پسند ہے۔ عارض نے مشائم کے ہونٹوں کے اوپر موجود دل کو چھوتے ہوئے کہا، اچھا اب میں آپ کی بیٹی کو پکڑ لوں کیا؟ مشائم عارض کا گال چومتے بول کر بیڈ پر انابیہ کے پاس چلی گئی۔ رحابہ جو عمار کا کب سے انتظار کر رہی تھی، تنگ آ کر وہ اٹھنے لگی تھی جب کمرے میں عمار آیا۔ یار کدھر، میرا انتظار تو کر لیتی، عمار نے کمرے میں آتے کہا۔ کب سے کر ہی رہی تھی، رحابہ نے خفا ہوتے کہا۔ عمار میری منہ دکھائی کدھر ہے؟ رحابہ نے بیڈ پر بیٹھتے عمار سے پوچھا۔ یار کیا منہ دکھائی، یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے نا، ویسے بھی میں نے تمہیں تھوڑے ماہ پہلے کانچ کی چوڑیاں دی تھیں، عمار مزے سے کہتا۔ رحابہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، تو وہ میری منہ دکھائی تھی؟ رحابہ غصے سے کہتے اٹھنے والی تھی جب عمار نے اس کے ہاتھ میں سونے کی 4 چوڑیاں ڈال دیں اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اب خوش؟ عمار رحابہ کی گال کو چومتے بولا۔ عمار مجھے جانا ہے، چھوڑو، رحابہ شرم سے دوہری ہوتے بولی۔ یار تم شرماتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو، عمار اس کے جھمکے اتارتے بولا۔ میں اتار لوں گی عمار، رحابہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ میں ہوں نا، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں جانے عمار، اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ بولا۔ طلال مجھے نہ باہر سے کچھ کھانے کے لیے لا دیں، رمیزہ کپڑے چینج کر کے بولی۔ یار نہیں، باہر سے کچھ نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، طلال نفی میں سر ہلاتے بولا۔ پلیز طلال، رمیزہ اس کا ہاتھ پکڑے التجا کر رہی تھی۔ یار رمی نہ کیا کرو، مجھے تمہاری صحت بہت عزیز ہے، طلال اس کے گرد حصار لیتے بولا۔ نہیں مجھے کھانا ہے پیزا، وہ بھی اسپائسی والا، رمیزہ طلال کا حصار توڑتے بولی۔ یار کل کھا لینا، آج نہیں، طلال کہتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اس کو پوری رات دوبارہ بولنے کا موقع نہ دیا۔ جی اماں سائیں آپ نے بلایا، راسبہ کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ ہاں آؤ راسبہ، دیکھو راسبہ مجھے اس حویلی کے لیے وارث چاہیے، عارض کی اولاد مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں زبال کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں زبال تم سے کتراتا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ ہیرا سے زبال کی دوسری شادی کروا دوں، تمہارا مقام ویسا ہی رہے گا کیونکہ تم نے میرے بیٹی کی زندگی میں خوشیاں لوٹائی ہیں۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ مومنہ بیگم آس بھری آواز میں پوری بات سے راسبہ کو آگاہ کر گئیں۔ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، راسبہ نے آنسوؤں کو قابو کرتے مشکل سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ زبال کب سے راسبہ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ جب نہ آئی تو زبال اسے ڈھونڈتا لان میں آ گیا جہاں راسبہ آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ روح میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہاں ہو، زبال راسبہ کو پیچھے سے حصار میں لیتے بولا۔ زبال مجھے اماں کی طرف چھوڑائیں، راسبہ نے آواز کو ٹھیک کرتے کہا۔ روح کل چلی جانا، اب تو اتنی رات ہو گئی ہے، زبال راسبہ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا ہے نا مجھے جانا ہے تو جانا ہے، راسبہ زبال کے حصار سے نکلتے بولی۔ بلا وجہ کی ضد مت کرو اور جاؤ کمرے میں آ کر تمہارا دماغ درست کرتا ہوں، زبال نے اسے غصے میں کہا۔ راسبہ اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اماں سائیں مومنہ بیگم جو ابھی نماز پڑھ کر لیٹنے ہی والی تھیں، زبال کو کمرے میں آتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا زبال، تم اس وقت سب ٹھیک ہے نا؟ مومنہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اماں سائیں آپ نے راسبہ سے کیا کہا ہے؟ زبال نے ماتھے پر بل لاتے کہا۔ کیا کہا؟ ہاں وہ تمہاری شادی کی بات کی ہے اس سے، ہیرا کے لیے میں تمہارا ہاتھ مانگنے لگی ہوں، مومنہ بیگم نے خوش ہوتے بتایا۔ اماں سائیں میری شادی ہو چکی ہے، میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا اور راسبہ کا دماغ میں خود ٹھیک کر لوں گا، زبال نے غصے کو قابو کرتے کہا۔ زبال مجھے تمہاری اولاد دیکھنی ہے، مومنہ بیگم نے اصل بات بتائی۔ تو اماں سائیں ہو جائے گی اولاد، لیکن دوسری شادی کا ایک اپنے ذہن سے نکال دیں، زبال کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے زبال کو راسبہ کے رونے اور ضد کرنے کی سمجھ آ گئی تھی۔ راسبہ جو کمرے میں بیٹھی بس روئی جا رہی تھی، زبال کے کمرے میں آتے اس نے شکوہ فنا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے صبح اماں کی طرف چھوڑ کر آئیں گے، میں اب اماں کی طرف ہی رہوں گی، راسبہ صوفے سے اٹھتے بولی۔ یار تم 2 دن پہلے بھی تو اماں کی طرف گئی تھی، زبال نے واش روم کا رخ کرتے کہا۔ آپ چاہتے ہیں نا میں جاؤں؟ راسبہ زبال کے واش روم سے نکلتے فوراً بولی۔ روح چلی جانا لیکن تھوڑے دنوں تک، زبال بال ٹھیک کرتے بولا۔ راسبہ کے پاس آیا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، راسبہ نے دوبارہ آنسو بہاتے کہا۔ اس مغرور شہزادے نے راسبہ جب سے تمہیں جانا ہے اس دن سے ہی میری انا اور غرور سب ختم ہو گیا تھا، میں بس تمہارے لوٹنے کا منتظر تھا، زبال راسبہ کے ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ لیکن آپ تو دوسری شادی کرنے والے ہیں، راسبہ نے زبال کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ راسبہ تم نے زبال ملک کی انا اور غرور کو خاک میں ملا دیا، میرا دل تمہارے نام اور دم سے دھڑکنے لگا ہے، زبال راسبہ کے چہرے کو صاف کرتے بولا۔
لیکن اماں سائیں تو کہہ رہی تھی کہ ان کو حویلی کے لیے وارث چاہیے۔ راسبہ دوبارہ سے روتے ہوئے بولی، تو ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اگر تم روتی رہو گی تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ زبال ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سے راسبہ کا چہرہ شرم اور حیا سے جھک گیا۔ زبال راسبہ کے کان کے پاس آتے بولا، جی۔ راسبہ نے اس کی قربت سے گھبراتے مشکل سے کہا، تم میری روح کا حصہ ہو، تم سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے، میں چاہ کر بھی تم سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ زبال راسبہ کے کان میں سرگوشی کرتا اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ راسبہ آنکھیں بند کیے اس کے اظہار محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ زبال راسبہ کے کان پر اور پھر اس کے کندھے پر موجود نشان پر اپنا لمس چھوڑ کر اس کی تکلیف کو کم کر رہا تھا اور پیچھے ہو کر اس کی گردن میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ ڈالا۔ زبال، آپ نے مجھے وہ مقام دلوایا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میرے لیے آپ بہت خاص ہیں۔ راسبہ زبال کے دیے پینڈنٹ کو دیکھ کر بولی، تو پھر اجازت ہے؟ زبال راسبہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بولا، کس چیز کی اجازت؟ راسبہ زبال کی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی، جہاں جذبات کا سمندر ابھر رہا تھا، جسم کو روح سے ملوانے کی اجازت۔ زبال راسبہ کو بازو میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ راسبہ کچھ بھی کہے بغیر زبال کے سینے میں چہرہ چھپا گئی اور زبال کی شدتیں سہتی گئی۔ وہ کب اس کے لبوں کو چمتا تو کبھی اس کے گردن پر اپنے لمس سے مہکاتا اور وہ اس کے لمس کی خوشبو میں مہکتی چلی گئی۔ صبح راسبہ کی آنکھ کھلی تو وہ زبال کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی۔ راسبہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے ارد گرد زبال کے بازو کا حصار تھا۔ زبال چھوڑیں، دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، سب کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ راسبہ زبال کے بازوں کو پیچھے کرتے بولی، یار اماں سائیں نے ہی کہا تھا کہ ان کو پوتا چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کمرے میں رکنا پڑے گا۔ زبال راسبہ کے لبوں کو چھوتے بولا، زبال پلیز نہ کریں۔ راسبہ زبال کو رات والے موڈ میں آتا دیکھ کر بولی، اچھا جاؤ لیکن رات کو جلدی آ جانا۔ زبال اٹھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کی بے باکی سے راسبہ کے گال سرخ ہو گئے۔ عارض، آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی تھی۔ شادی والے دن مشائم نے ناشتہ کرنے کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اپیا، آپ کی شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، آپ کو اب یاد آیا ہے؟ رحابہ نے مشائم کو ہنستے ہوئے کہا، یار میں دے تو دوں لیکن ایک بات کا ڈر ہے۔ عارض انابیہ کو فیڈر پلاتے بولا، کس بات کا ڈر؟ مشائم نے تجسس سے پوچھا۔ یار یہی کہ تم مجھے دوبارہ اپنے پریگننٹ ہونے کی گڈ نیوز نہ سنا دینا، عارض نے کہکا لگاتے کہا۔ اس کی بات سن کر عمار، رحابہ، طلال اور رمیزہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آج رات آپ انابیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوئیں گے، مشائم نے تپ کر کہا۔ یار سوری، کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی نازک سی بیوی کو دوبارہ مشکل میں تھوڑی ڈال سکتا ہوں، عارض مشائم کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ وقت کا پتہ بھی نہیں چلا اور زبال اور راسبہ کا ایک بیٹا اور طلال اور رمیزہ کو اللہ نے ایک رحمت سے نوازا۔ یار روح دیکھو، یہ اتنا زیادہ رو رہا ہے، زبال نے روتے ہوئے عارف کو دیکھ کر کہا۔ تو پکڑیں اسے، راسبہ نے کچن سے آواز دی۔ راسبہ کو اللہ نے اگر آزمائشوں سے گزارا تھا تو اسے ان آزمائشوں کے بدلے ایک خوشگوار زندگی بھی ملی تھی۔